الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ لے کر حاضر ہیں، اور آج اس سلسلے کے اندر کچھ ایسے فیملی میٹرز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں، گھریلو ایسے معاملات ڈسکس کرنے ہیں کہ جس کے ذریعے انشاءاللہ ہمیں بہت سارے ایسے ٹپس ملیں گے، ایسے مشورے ملیں گے جو گھروں کے اندر ہونے والے کانفلکٹس، گھروں کے اندر ہونے والے پرابلمز کو سولوشن کا باعث بنیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں نگران شورا بھی ہوں گے، مفتی صاحب بھی ہوں گے، اور یہ سلسلہ کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ الحمدللہ پچھلے دنوں نگران شورا یو کے سفر پر تشریف لے گئے، اور اس سفر کے اندر نگران شورا نے مختلف مقامات پر بہت زبردست بیانات ہوئے، آپ نے بھی چینل پر، مدنی چینل پر دیکھے ہوں گے، اور اس میں کچھ اجتماعات جو ہیں وہ فیملی اجتماعات کے نام سے کیے گئے، جس میں اسلامی بھائی بھی تھے، پردے میں اسلامی بہنیں بھی تھیں۔ نگران شورا نے بیان بھی کیا، اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، مگر یہ سوال و جواب کا سلسلہ بہت طول پکڑ گیا، یعنی یوں کہیے کہ سوالات کی بھرمار ہو گئی، میسیجز کی بھرمار ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا ہر فیملی ہی کچھ سوال کرنا چاہتی ہے، ہر گھر کی اپنی کچھ کہانی ہے۔ تو نگران شورا نے جتنے جوابات وہ وہاں دے سکتے تھے وہ تو دیے، لیکن بہت سارے سوالات یوں سمجھیے کہ باقی رہ گئے، وہ اپنے ساتھ لے کر آ گئے، اور پھر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ بقیہ سوالات پر ایک ایسا سلسلہ کر لیا جائے، اور وہ ایسے ٹائم پر کیا جائے کہ جس ٹائم پر پاکستان کے ناظرین بھی، ہندوستان اور دنیا بھر کے ناظرین اور یو کے ناظرین بھی شامل ہو سکے۔ تو سنڈے میں یہ ایوننگ کا ٹائم یہ اس لیے چوز کیا گیا، یہ دوپہر کا وقت اس لیے دیکھا گیا کہ جس میں دنیا بھر کے ناظرین کو ایک سوٹیبل، بہت سارے ملکوں میں سوٹیبل یہ ٹائم ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین شامل ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ آج اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ یہ سلسلہ دیکھیں، اور مجھے بہت امید ہے کہ آج یہاں سے ملنے والے مدنی پھول، یہاں سے ملنے والے جو مشورے ہوں گے، جو ٹپس ہوں گے، وہ آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی ایک خوشگوار اور پرسکون زندگی کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گے۔ آج ہمارے سلسلے میں جہاں دو اہم مہمان، دو اہم شخصیات بھی ہیں، وہاں ساتھ ہمارے الحمدللہ ایک دعوت اسلامی کا بہت خوبصورت شعبہ ہے، مجلس تخصص فی الامامت، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، امامت کورس کی اسپیشلائزیشن، یعنی ماشاءاللہ میرے ساتھ وہ اسلامی بھائی بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں کہ جو بہترین امام بننے کے لیے عالم کورس کرنے کے بعد اس کورس میں شامل ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً 1 سال کا کورس ہے جس میں ان کی بہترین تلاوت بھی کروائی جاتی ہے، ان کو سکھائی جاتی ہے، بیان کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ایک بہترین امام کے اندر ہونے چاہیے، یہ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ بلکہ میں آفر کرتا ہوں دنیا بھر کے ناظرین کو کہ اگر آپ کو دنیا میں کہیں بھی ایک بہترین امام چاہیے، دعوت اسلامی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ اور یہ ہم نے سمجھیے ایک فیکٹری لگا لی ہے، اور جس کے اندر سے پروڈکشن ریڈی ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہترین علماء آپ کو دعوت اسلامی پروڈیوس کرے گی۔ اس سے پہلے کہ ہم نگران شورا تشریف لائیں اور ہم ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں، ذرا چلتے ہیں یو کے اور دیکھتے ہیں کہ جو فیملی کے اجتماعات ہوئے تھے جن میں یہ سلسلہ جہاں سے شروع ہوا اس کی کیا کیفیت تھی۔ تو پہلے لیسٹر چلیں گے، ایک ایسا شہر ہے یو کے کا جہاں بڑی تعداد میں ہمارے گجراتی بھائی فیملیز رہتی ہیں، مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اور لیسٹر کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی شاندار مدنی مرکز وہاں قائم ہے، ون آف دا بگیسٹ مرکز ہم کہہ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں مسجد بھی قائم ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، اسلامی بہنوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ویری نیئر فیوچر میں دارالمدینہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ دعوت اسلامی کا کام بھی وہاں بہت زبردست ہے۔ تو آئیے وہاں ہونے والے اجتماع کی آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، کچھ بیان کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے، اور پھر وہ سوالات کا سلسلہ کیسا رہا، پھر انشاءاللہ آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں یو کے شہر لیسٹر اور دیکھتے ہیں وہاں کے اجتماع میں ایسا کیا ہوا۔ فیملی ممبر آپس میں خوش رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پہلے محبت کرنا سیکھیں۔ ہیپی فیملی ایسے نہیں ہوتی، ہیپی فیملی کے لیے حسن اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو چاہتا ہے نا میرا گھر اچھا ہو، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اور ہم سب با اخلاق ہو جائیں۔ ہیپی فیملی کی بنیاد کیا ہے؟ محبت، کیونکہ جب آپ لائبلٹی کے نیچے دب جاتے ہیں نا تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، پریشر آتا ہے، آپ کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، پھر آپ کے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لائٹ خراب ہو جاتی ہے، وہ عورت بولے گی تمہیں تو پہلے کہتی تھی تبدیل کر دو، یہ بھی میرا کام ہے، تو بولے یہ میرا کام ہے، اب یہ دونوں لڑے، لائٹ گئی، دونوں کی بھی لائٹ چلی گئی، یہ ایک پرابلم۔ پڑوسی کو خوش کریں گے، خاندان کو خوش کریں گے،
बीवी बच्चों को खुश नहीं करेंगे, माँ बाप को खुश नहीं करेंगे। बाहर वालों के लिए तो नरमी, प्यार और मोहब्बत के साथ रहे, घर में जाए तो तरबूज की तरह मुंह भुला हुआ है। छुट्टी हमारी है, लेकिन माँ की कभी छुट्टी नहीं होती, बीवी की कभी छुट्टी नहीं होती। शोहर की छुट्टी होती है, संडे शोहर के लिए, सैटरडे शोहर के लिए। बीवी के लिए कौन सा संडे सैटरडे? चलो आप अगर बाहर कारोबार करते हो तो 2 पैसे कमाते हो, इसको कौन सा घर के पैसे मिलते हैं? ये तो वॉलंटरी काम कर रही है ना औरत तो घर में। अगर घर को खुशी का गहवारा मनाना चाहते हैं, एक दूसरे का एहसास पैदा करें। अगर आप अच्छी अखलाक वाले हैं तो माफ करना सीखें। आप करें, आपका घर हैप्पी 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 हो जाएगा। हैप्पी फैमिली एक दूसरे से मोहब्बत करने वाली है। हैप्पी फैमिली एक दूसरे का हक अदा करने वाली है। हैप्पी फैमिली वो है जिसमें बच्चों पर शफकत की जाती है। हैप्पी फैमिली वो है जहां नमाजें पढ़ी जा रही हैं। हैप्पी फैमिली वो है जहां तिलावत की जा रही है। हैप्पी फैमिली वो है जहां अल्लाह के हुजूर दुआएं की जा रही हैं। हैप्पी फैमिली में बाप बेटे का हाथ पकड़ कर मस्जिद में लेकर जाता है। हैप्पी फैमिली होती है जिसमें माँ पर्दा करती है और अपनी बेटी को भी पर्दा कराती है। हैप्पी फैमिली वो है जिसमें बाप हया और गैरत और शर्म वाला होता है और अपने बच्चे को भी हया, गैरत और शर्म सिखाता है। वालिदैन लड़ते हैं, हैप्पी फैमिली रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? औलाद को चाहिए कि दुआ करें, कभी किसी की साइड ना लें। या मैं अम्मी अबू को मशवरा दूंगा, तो बात आ गई ना, बच्चों के सामने मत करें। कमरा बंद कर अलग से 2 बातें करनी है तो एक दूसरे से कर लें। 50 साल के बाद भी बच्चों को पता ना चले कि हमारे अम्मी अबू भी कभी लड़े थे। A simple question is, when a husband helps his wife, why is it that our elders make the statement that you are under the wife's thumb? हमारे मशहूर जुमला है, जोड़ों का गुलाम। तो ये नहीं होता। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में तशरीफ लाते तो घर के कामकाज क्या करते थे? बल्कि बकरी का दूध भी खुद ही धो लिया करते थे, अपनी चप्पलें खुद ही सी लिया करते थे, दुरुस्त कर लिया करते थे, नाले पाक। इसमें क्या हर्ज है? ये बड़ों की सोच सही नहीं है। ये अच्छा लगेगा ये बीवी को मार कर बोलेंगे ये अब मेरा बेटा मर्द बन गया, ये दुरुस्त नहीं है। जनाब, ये लेस्टर में होने वाला इज्तिमा था, क्वेश्चन आंसर हुए, बड़े दिलचस्प सवालों जवाब थे और यकीनन हम सब चाहते हैं कि हमारा घराना पुरसुकून हो जाए। और इसी सिलसिले में पुरसुकून घराना ये हमारा आज सिलसिले का टॉपिक है। यकीन करें कि जब ये सवालात यूके वाले मेरे पास भी हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 70 सवालात हैं। 70 सवालात तो नहीं हो सकेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहानी घर घर की है, ये बहुत सारे घरानों की नुमाइंदगी है। ये सवालात जब होंगे और आप चाहेंगे कि यार इसका जवाब मुझे मिल जाए, इसका तरीका क्या हो कि मेरा घर में ये मसला हल हो जाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालात के जवाबात से बड़े मुतमईन होंगे। अब चलते हैं बोल्टन, यूके का एक और शहर है बोल्टन। निगरान शुरा बोल्टन भी तशरीफ लेंगे और वहाँ होने वाले ये जो इज्तिमा था, इस इज्तिमा में क्या हुआ, कैसे बयान हुआ और सवाल जवाब का सिलसिला क्या हुआ, आइए वो आपको दिखाते हैं। रिश्ते तोड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं है, टूटने ना दें, जोड़ने की कोशिश करें। अब इसके फायदे, अल्लाह की रिजा हासिल होती है, फरिश्तों को मुसरत होती है, फरिश्ते खुश होते हैं, शैतान को इससे रंज होता है, दुख पहुंचता है, उम्र बढ़ती है, रिस्क में बरकत होती है, फोत हो जाने वाले आबा व अजदाद यानी मुसलमान बाप दादा खुश होते हैं। आप सोचिए जो भी रिश्ते तोड़कर बैठे हैं, भाई क्यों रिश्ते तोड़कर बैठे हैं? ऐसा क्या हो गया आपके साथ? क्या कर दिया किसी ने? हमारे जो रिश्ते टूटते हैं ना, इसमें बहुत बड़ी वजह अन्ना होती। क्या होती है? ईगो। वो क्यों पहले करे, मैं पहले क्यों नहीं? दौलत में मैं पहले, इज्जत में मैं पहले, तोहफे में मैं पहले, दावत में मैं पहले। तो भैया बोलो जन्नत में मैं पहले। ताल्लुक जोड़ने की बात करो, जन्नत का महल लेना है, मगफिरत की बिशारत देनी है, अल्लाह की रिजा लेनी है, फरिश्तों को राजी करना है, मरने के बाद दुआएं भी लेनी है, उम्र में बरकत भी लेनी है, रिस्क में बरकत भी लेनी है, बलाओं से बचना भी है। इत्तेफाक पैदा करो, लड़ाइयों को भगाओ। कई फितने ऐसे हैं जो दीन को मुंड कर रख देते हैं। दिल बड़ा रखो, रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करो। Please, if Nigrana Shura advised to those fathers have at home they spend watching TV or spend time on phone. कमाल है कि आप 12 घंटे के बाद घर आओ, घर आने के बाद भी आप मोबाइल ही लेकर बैठे रहो, मोबाइल फाड़ी क्या टीवी लेकर बैठे रहे। या तो ये घर टूट जाते हैं या सिर्फ कंप्रोमाइज पर चलते हैं, और इसमें मैं औरत को शाबाशी देता हूँ। How a man can make the balance between being a good husband and being a good son to his parents. ये जब माँ बाप से मिलने जाता है तो वो बीवी की फाइलें खोल के बैठे हुए होते हैं, और जब बीवी के पास जाता है तो वो माँ बाप का इतना बड़ा फंतूरा निकाल के बैठी हुई होती है। इसमें तो मैं तो कहूंगा कि बीवी ज्यादा बड़ा दिल करे। अगर वो मुझे अपना भाई समझती है, मैं एक भाई होकर अपनी बहन को मशवरा दे रहा हूँ, मन समता नजा
जो चुप रहा उससे नजात है। बच्चा ना हो तो किसी को कसूरवार बनाना कैसा? अल्लाह ने अपने ही दस्ते कुदरत में रखा, वो जिससे चाहे बेटा दे, जिससे चाहे बेटी दे, और जिससे चाहे कुछ भी ना दे, इसमें किसी का कसूर नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निगरान शूरा भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी अगर अपने घराने के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, अपनी फैमिली के सुकून के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर्स भी हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर आपसे भी इंशाअल्लाह इस मौजू पर आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। निगरान शुरा से मैंने कुछ तो मकसद बयान किया, इस सिलसिले का बैकग्राउंड किया था कि आप 2 शहरों में गए, एक फैमिली इज्तिमा हुआ, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। मैंने देखा है कि आप नॉर्मली ट्रैवल करते हैं तो फैमिलीज़ के हवाले से आप बहुत डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दावत इस्लामी का काम तो तबलीग करना है, नमाज के लिए, खौफ खुदा, इल्म दीन, तो ये भी आपकी दौरे में या आपके ट्रैवल में एक बड़ा मैं देखता हूँ कि टॉपिक रहता है। तो उसकी ख़ास वजह है कि फैमिली पर आप बहुत बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तबलीग दीन का हिस्सा है फैमिली पर डिस्कस करना, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हम तक पहुँचाया उसमें घर से ताल्लुक़ रखना, बीवी बच्चों से ताल्लुक़ कैसे रखना और रिश्तेदारों से कैसे ताल्लुक़ रखना, ये हदीसों में मौजूद है। और कुरान करीम की तो कई आयात हैं, कई आयात। हम तो हर जुम्मा में जो खुतबा होता है वह ईता ज़िल क़ुरबा, तो ये तो बिल्कुल एक बड़ा हिस्सा है ये एक दीन का। विरासत खुद आपके सामने एक पूरा विरासत का एक पूरा टॉपिक है ये। तो ये है असल में बात ये है हाजी अब्दुल हबीब भाई के, अगर आप गौर करेंगे ना तो कितने घर हैं जिसमें शराबी है, या कितने घर हैं जिसमें जुआरी है, बहुत थोड़े। कितने घर हैं जिनमें नशे का आदी है, ठीक है मगर इतने नहीं है, बहुत थोड़ा रेश, ठीक है। मगर कितने घर हैं जिनमें ये दावा किया जा सकता है घर का हर फर्द कि हमारे घर में किसी किस्म का कोई भी डिस्प्यूट और हक तलफी का मामला नहीं है, कम मिलेंगे, ठीक है। कितने ऐसे घर होंगे जिनमें ये दावा किया जा सकता है कि हमारे घर में सारे के सारे नमाजी हैं, कम, ठीक है। कितने घर हैं जिनमें ये दावा किया जा सकता है कि हमारे घर में कोई भी टीवी पर ऐसा चैनल देखता ही नहीं है जो गुनाहों से खाली हो, ठीक है ना। और इसी को अगर आगे ले चले तो गीबत, बोहतान, असल में बास टॉपिक कैसे हाजी अब्दुल हबीब भाई के कह सकते हैं कि इनमें बहुत बड़ी तादाद इन्वॉल्व है। और अच्छा अब ये इन्वॉल्व है, अब दूसरी मैं पहलू मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई यूं करूँ, आपकी बात बड़ी मेरे लिए भी बड़ी कमाल की शॉकिंग है कि जिस घर में शराबी है, जुआरी है, या जिस घर में मार कुटाई वाला बहुत मामला है तो कहते हैं इसका घर तबाह हो गया, ये इसके घर में बहुत प्रॉब्लम है। ये यकीनन बड़े गुनाह हैं, लेकिन क्या बेनमाजी होना बड़ा गुनाह नहीं तो है? वो गुनाह समझकर घर में लड़ाई हो रही है या कुछ और समझ कर हो रहा है, ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। घर का सुकून चूंकि डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए, और दुनिया में बेइज्जती ज्यादा हो रही है। असल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है अपनी बेइज्जती का, अपनी बेइज्जती और अपना फ्यूचर डार्क होने का जो खौफ है ना, ये घर का सुकून बर्बाद कर रहा होता है, ना कि अपने रब की नाफरमानी का एहसास उसे ये करवा रहा होता है। बड़ी जबरदस्त बात, बड़ा जबरदस्त पॉइंट। और अब ये दूसरा पहलू ये कि ये तो जैसे टीवी वगैरह मैंने आपको अब वो कौन से मसाइल हैं कि जिसका फैमिली हल चाहती है, क्या गिबत का हल चाहती है तो आपको इसके भी तादाद कम मिलेगी जी। क्या टीवी चैनल्स का वो हल चाहती है, इसकी तादाद भी आपको कम मिलेगी। सारे देख रहे हैं तो कौन हल? अब हल किस चीज का? अच्छा बेनमाजी इतने घर में है, क्या उनका को हल चाहती है पूरी फैमिली में का कम? मगर सुकून चाहिए, हमारे घर में लड़ाई नहीं हो, बिल्कुल हम मोहब्बतों से रहें, कोई किसी के बारे में मतलब कि कोई ये चिक चुक ना हो, माँ बाप बोले कि बेटा बात माने, बेटा बोले माँ बाप शफकत करे, आपको ये मेजोरिटी घर में रहेगा। कंक्लूजन जो आपके पास आएगा ना, वो ये टॉपिक आएगा जिसे आज आप लेकर बैठे हुए हैं। बड़ी ज़बरदस्त पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है, और ये तो वाकई ऐसा लगता है कि सिर्फ यूके वालों का नहीं बल्कि शायद ये पूरी दुनिया के सबके लिए, फैमिली तो सबके लिए। अल्लाह जिससे बचाता है माशाअल्लाह। बाज़ वो है अब्दुल हबीब भाई जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी ना हो, वो अपने घर के मसाइल से परेशान नहीं है, शादी के बाद परेशान हो गए। क्योंकि शादी के बाद एक घर जो है ना वो दूसरे घर के साथ लिंक कर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ऐसी फैमिली के साथ उसका लिंक हो गया
کہ جس کی 20 سال کی زندگی کا انداز کچھ اور تھا. کیمسٹری نہیں مل اصل میں رہی. وہ ہے نا 2 ملکوں کے درمیان برج بنائے, وہ برج بنا بیٹی کا. صحیح ہے. جب بیٹی اس گھر میں چلی گئی یا داماد یا بیٹی وہاں سے آ گئی, ہاں, تو اب یہ بن گیا برج. یہ برج جو ہے نا, یہ اس نے ایشیا اور یورپ کو ملا دیا ہے. جیسے ہم لوگ ترکی جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اب ہم یورپ میں داخل ہو رہے ہیں, بولتے ہم ایشیا میں داخل. کہاں ایشیا, کہاں یورپ بھائی, یہ پول ادھر سے ادھر ایشیا ہے, ادھر سے پول یورپ ہے. تو یہ 2 مختلف ثقافتیں, 2 مختلف کلچر جب جمع ہو رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ ایک نیا ٹاپک. پھر اللہ آپ کو اور خوشیاں نصیب کرے گھر بار میں. تو دوسری بیٹی کی شادی ہوتی ہے, بیٹی جاتی ہے, بہو آتی ہے. داماد بیٹا کی شادی ہوتی ہے, بعد اوقات بیٹا بھی جاتا ہی ہے, تو وہ بعد اوقات داماد آتا ہی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایشوز زیادہ ملے. ایسے واقعی آپ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے, آپ اسپیشل ہیں اس معاملے میں. یعنی واقعی اگر غور کریں, اب سچی بات ہے میرا یہ اتنا ٹاپک نہیں رہتا, آج میں بہت دیر بعد اس ٹاپک پہ آپ سے بیٹھا ہوں کہ واقعی غور کریں کہ ایک ماں باپ, نارملی دیکھا یہی گیا ہے کہ ماں باپ بچے فیملی اسی میں بڑے ہوئے ہم, تو نارملی اتنے کانفلکٹس نہیں ہوتے. یعنی گھروں میں کانفلکٹس کی وجہ بننا شروع جب ہوتی ہے جب کوئی نیا فرد گھر میں آتا ہے. تو واقعی اس کے لیے ہماری تربیت بھی ہونی چاہیے, پریپریشن بھی ہونا چاہیے, اور کیا کہیں گے دل بھی بڑا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت ورڈ آپ نے استعمال کیا عبدالحبیب بھائی, تربیت. میں پچھلے پروگراموں میں بیان کر چکا ہوں, اگر آئیڈیا یہ ہے گھر والوں کا کہ بیٹی کی عمر جب 18 یا 20 سال کی ہوگی, ہم 20 سال لے لیتے, ٹھیک ہے, میں معاشرے کی, میں 20 سال کی فیور میں نہیں ہوں. جتنی جلدی ہو سکے بیٹی کی رخصتی شادی کر دینی چاہیے. اگر وہ گھر سنبھالنے کی پوزیشن میں ہے تو بعض اوقات بیٹیاں اتنی میٹرلی میچیورڈ نہیں ہوتی, پھر وہ گھر میں لڑائی ہوئی. نہ بیٹا میچیورڈ ہوتا ہے نہ بیٹی میچیورڈ ہوتی ہے, اتنی پختگی نہیں ہوتی. وہ پھر وہ گھر جاتے ہیں نا, شادی کے ان کی نکاح ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ٹوٹنے کی ہمارا, کیونکہ ان میں کوئی ٹولرنٹ نام کی چیز بعض اوقات آتی نہیں ہے. تربیت, اچھا آپ تربیت, بہت اچھا ورڈ آپ نے استعمال کیا عبدالحبیب, تربیت. کہ تربیت کیا ہے؟ اب باپ کو یا ماں کو پتا ہے کہ 3 یا 4 سال رہ گئے. اب یہ 3 یا 4 سال اب تک جو بیٹی کی آپ نے جو تربیت کی ہے نا, وہ آپ کا گھر چلانے کے لیے کی ہے, کہ آپ کا کچن سنبھال لے, آپ کے گھر کی ڈسٹنگ کر لے, یا آپ کے گھر کے 4 کام کر لے. یہ ماں نے اپنے لیے تربیت کی ہے. اب 3 سے 4 سال اس کی تربیت کریں کہ اس نے سسرال میں جا کر کیسے رہنا ہے. کام جسٹ اونلی فار ناٹ کوکنگ اینڈ جسٹ ناٹ اونلی فار ڈسٹنگ اینڈ جسٹ ناٹ اونلی فار کلیننگ. بیسک چیز یہ ہے کہ اس نے ریلیشن شپ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. واہ 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 واہ. کیونکہ ریلیشن شپ میں وہ سب کچھ کرتی ہے, لیکن ریلیشن شپ کے اندر اگر وہ سکلز نہیں ہے اس کے اندر, مطلب کہ وہ ہے ہی نہیں, اس کی تربیت ٹرینڈ ہی نہیں ہے. اچھا, اس میں جیسے ہم اپنے گھرانوں کی بھی بات کریں, یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے کیا, لیکن بیٹے کے بارے میں ہمیں اگر بیٹی کی بھی فی الحال بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ نارملی 17-18 سال میں بچی کی شادی ہم نارملی کرتے ہیں یا کرنے کی طرف جاتے ہیں, ہم لوگ کر رہے ہیں, اب باقی معاشرے میں بہت پرابلم. چلیے اگر 18 سال کا ہم ٹارگٹ لیتے ہیں, تو کیا 14-15 سال کی بچی کو اس طرح کی تربیت سمجھ تو آتی ہے دینی چاہیے, لیکن ایسا لگتا ہے کچھ حجاب کی کیفیت ہوتی ہے کہ کیسے اس سے کہیں کہ بیٹا اب تمہاری شادی 3-4 سال بعد ہو جائے گی, نہ بولے ساس کے ساتھ ایسا نہ بولے, تو ایسا کیا کرے کہ زکات دینے والے کو جب بولنا ضروری نہیں ہے کہ تمہارے لیے زکات, شعوری طور پہ اس کی کیسے ٹریننگ ہو کہ وہ ریلیشن شپ کی ماہر ہو جائے. اس کا اگر آپ دیکھیں گے نا, بیٹی الجھتی ہے تو باپ گیس کر لے, یہ الجھتی ہے نا, تو یہ آگے جا کے اس کو پرابلم ہوگا. اپنے گھر میں الجھ رہی ہے تو باہر والوں کا کیا حل کرے گی. اٹھنے میں پرابلم کر رہی ہے, امی کو جواب دینے میں پرابلم کر رہی ہے. صحیح ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری نا عبدالحبیب, ماں کی کم, اب ماں کی کم ہے. اچھا, اب باپ کی عزت بیٹی کے لیے بھی, بیٹی کے لیے. اچھا, یہ وہ مسائل نہیں ہیں جو ماں سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. صحیح. یہ کیونکہ یہ غیر شعوری طور پر یہ باپ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اب تک پانی وہ اپنی بیوی سے مانگ رہا تھا, اب بیٹی سے پانی مانگے. اب تک کئی کام وہ اپنی بچوں کی امی سے کروا رہا تھا, اپنی بیٹی سے کروائے. اور اگر وہ کہیں پرابلم کر رہی ہے, رسپونڈ میں پرابلم کر رہی ہے, ٹریٹمنٹ میں پرابلم, میں سے جا کر گلاس یوں دے دیا, اس کا بیٹی گلاس یوں, بیٹا یہ گلاس یوں دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو یوں ایسا کر کے اٹھنے میں, اللہ میں نمازی گھر عطا کرے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے. اٹھنے میں پرابلم کر رہی تو بیٹی الارم پر اٹھنے کی عادت پیدا کرو, الارم اٹھنے کی عادت پیدا کرو, عبادت کی طرف اس کو لے کر آئے, اس کو میل مینرز کی طرف لے کر آئے. باپ یہ بیٹی کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کی ٹریننگ کر رہا ہوں. واہ واہ واہ.
मगर ट्रेनिंग हो रही है। ये अगर वालिद अगर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर अगर उसके अंदर नहीं है तो फिर वो, मैं उसको ये बोला, आप हो अबू, ये सेंस तो होना चाहिए, सही फरमा रहे हैं। अच्छा, अब ये अम्मी को इसकी बच्ची की अम्मी के एतमाद में ले ले, ठीक है, ये बहुत, ताकि उसको ये फील ना हो कि क्या मेरे से नाराज हो गए, क्या मेरे को काम नहीं बोलते, बता दिया जाए कि दोनों मिलके इस मैटर खुश हो जाएगी, चलो अच्छा मेरी जान छुट्टी, लेकिन फिर भी दोनों मिलके करें। नहीं, बहुत प्यारी बात कही कि पहले से ही प्लानिंग हो कि अब 3-4 यही काम साल बेटे के साथ करें। जब होना शादी होनी है तो अभी ससुर के साथ कैसे रहना है, सास के साथ कैसे रहना है, डिस्कशन किससे करनी है, किससे नहीं करनी, किससे वहाँ से जो सुलूक होगा या वहाँ अगर कोई ऐसा हो, कम से कम इतना कर दीजिएगा मेहरबानी करके, अपनी बेटी हो या बेटा हो, दोनों का ईगो निकाल कर कहीं दफन करवा कर ही शादी कीजिएगा, वरना कई घर ईगो की वजह से टूटे हैं, अना की वजह से। अगर माँ बाप के आगे बेटे और बेटी का ईगो है और वो मतलब के ठन जाते हैं, अटक जाते हैं और बात मानने में बहुत हिचकिचाहट करते हैं, जबकि कोई वजह नहीं है ना मानने की, तो आप सोचिए कि आप तो बर्दाश्त कर लेंगे बिकॉज यू आर पेरेंट्स, बट वो घराना वो मुश्किल बर्दाश्त करेगा। कुछ सवालात की तरफ चलते हैं, बाकी बातें बहुत प्यारी हो रही हैं और मैं चाहूँगा यही कि फैमिली के साथ ये सिलसिला देखें। ऑलमोस्ट अभी भी 1 घंटा है और उसके आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी बिठा लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बहुत सारी बातें सीखेंगे। एक सवालात तो बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही कर पाऊंगा, सेलेक्टेड कुछ सवाल करते हैं। 70 क्वेश्चंस, More than 72 क्वेश्चंस तो मुझे इन्होंने पेंडिंग, जी मेरे पास लिस्ट है और बाकी मैसेजेस अब ज़ाहिर नाजरीन के भी आना शुरू। हाँ, और वो 72 क्वेश्चंस वो थे जो हमारे मोबाइल में डिलीवर्ड हो चुके थे, जी, जो सिस्टम में ऑलरेडी रह गए थे, वो तो रह ही जाएंगे, वो रह गए थे। जी जी जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि 13 साल के कजन्स, लड़के और लड़की जो है वो अपने एक साथ खेलने, बैठने, उठने, खेलने की इजाज़त है? पहला सवाल तो ये है। और अगर इन्हें खेलने से मना किया जाए तो बहन भाई नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि ये तो बहन भाई जैसे, इनको कैसे समझाया जाए कि कजन्स की एक लिमिट है, उसके बाद फिर थोड़ा पर्दा। देखिए, अमीर अहले सुन्नत बहुत बाहया पर्सनालिटी है जी, और बुजुर्ग के साथ साथ, बुजुर्गी के साथ साथ अब्दुल हबीब है, दूरअंदेशी अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह ने जो ना एक गिफ्ट है बाबा को। सुभान अल्लाह। अब अमीर अहले सुन्नत बड़े दूरअंदेश, दूर की बातों को भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, जांच लेते हैं। अमीर अहले सुन्नत की जो मैंने तरबियत का मामला देखा है, आप लड़के और लड़कियां जो थोड़ी समझदारी की तरफ चले जाएं, I mean 6-7 ईयर की तरफ आप चले जाएं, तो ये इंटरेस्टेड नहीं है कि लड़कियां लड़कियों में खेलें, लड़के लड़कों में खेलें, क्योंकि इनके अंदर वो अब शऊर आ चुका है कि इनको ये पता चल जाना चाहिए कि लड़की और लड़के, ये कज़न्स जो हैं, इनका सेपरेशन है, ये एक साथ इनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब एक साथ खाते, एक साथ खेलते कूदते बड़े होते हैं ना, इन्हीं में इनकी दोस्तियां पैदा होती हैं, फिर इन्हीं में इनके मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको एक एज के बाद आपको लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, तो हम जो बातें कर रहे हैं अगर वो मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो जो हो रहा है उसका नतीजा ख़ानदान के ख़ानदान देख रहे होते। मैंने अपने सफ़र में ये बात बताई थी अब्दुल हबीब भाई कि एब्यूज़मेंट केसेस जो हैं, चाइल्ड एब्यूज़मेंट केसेस हैं, बच्चों की ज़्यादती के जो वाक़यात हैं, चाइल्ड एब्यूज़मेंट केसेस को 4 कैटेगरीज के अंदर वर्ल्ड वाइड, कम से कम 4 कैटेगरीज के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नंबर 1 with relatives abusement, number 2 with friends, number 3 in education sector and number 4 stranger। ये 4 इनके सेक्शन है कि सबसे पहले जो नंबर ऑफ एब्यूसमेंट जो है, सबसे बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ एब्यूसमेंट जो बच्चों के साथ ज्यादती के केस हो रहे हैं, वो रिलेटिव्स के साथ हो रहे हैं। बच्चों को घरों में ही एब्यूज किया जा रहा है और वो रिलेटिव्स हैं जो जिस तरह कर रहे हैं वो मैं अभी बयान नहीं कर रहा, ठीक है। नंबर 2 क्लोज फ्रेंड, इंतहाई जो क्लोज फ्रेंड है वहां एब्यूसमेंट कैसे, बच्चा जल्दी उनके पास चला जाता है, वुमेन भी, चाइल्ड एब्यूसमेंट भी एंड वुमेन एब्यूसमेंट भी। एंड नंबर 3 एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना हो जाता है। और नंबर 4 स्ट्रेंज, यानी जो अजनबी एरिया है, वो चौथे नंबर पे आता है। वो चौथे नंबर पे जिसको हमने फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ है कि अजनबी से रहो दूर, बाकी अपने भाई बहन अपने ही में गड़बड़ ज्यादा हो रही है, आपका कहना है? घर के लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम है। ये वर्ल्ड वाइड जो रेट वो फिगर है ना,
وہ میں نے بیان فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی جا رہی ہے کہ جس کو زیادہ توجہ دینی ہے اس کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہیں. یہ تو منہ بولا بھائی ہے, منہ بولی بہن ہے, ہمارے اپنی فیملی کے لوگ ہیں, ہماری بھابھی ہے ہمارے, تو اس سے ہی زیادہ اتنی کلوزنس سے ہی یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اسلام کتنا پیارا درس دیتا ہے کہ جس سے پردہ ہے اس سے پردہ کرنا ہے, اور یہ بچپن سے ہی بچی کو سکھا دیا جائے کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ رہیں, لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رہیں. حضور ایک سوال یہ تھا کہ ایک بیوی کو کیا کرنا چاہیے جب اس کا شوہر کھانے اور پکانے کے متعلق ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے, حالانکہ بیوی اچھا پکانے کی کوشش بھی کرتی ہے اور اس پر چھوٹے بچوں اور خاندان کی بھی ذمہ داریاں ہیں, تو کھانے پکانے کے حوالے سے کانفلکٹ رہتا ہے. دیکھیں اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری تو ہے, اور ہمارے سوسائٹی کا ایک انداز بھی ہے کہ وہ لنچ, بریک فاسٹ, لنچ اینڈ ڈنر, اس کی پریپریشن ایک گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے. جس طرح خیر مرد کے لیے تو نان نفقہ یا اخراجات وغیرہ پورے کرنا اس پر واجب ہے, لیکن عورت کی ایک بھاری اور معاشرتی طور پر بھی اخلاق کی تو بڑی ذمہ داری ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے اسلامی بھائیوں سے, جس طرح ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی, اس طرح ہر عورت کے ہاتھ میں لذت ہو یہ بھی ضروری ہے. وہ ڈاکٹر بھی علاج تو کرتا ہے. اب آپ بولو گے تو میں ڈاکٹر چھوڑ دیتا ہوں, تو ڈاکٹر سے نکاح نہیں کیا یار, عورت سے نکاح کیا. ڈاکٹر چینج ہو سکتا ہے, اور ڈاکٹر تو بیٹھا اس لیے کہ وہ دور کرے گا, عورت اس لیے خالی نہیں آئی تھی. نکاح کے مقاصد کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہم نکاح ہمارے ٹوٹتے رہیں گے. اگر نکاح کے مقاصد کو سمجھنا ہے تو سب سے میرے باقاعدہ 13-14 بیانات ہیں اسلام اور شادی, یوٹیوب پر شاید آپ کو مل جائے گا, اور پورا ایک چیپٹر ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا احیاء العلوم کی 2 جلد 2 والیوم کے اندر ہے. اردو پڑھنا نہیں آتی, کسی سے سمجھ لیں, یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ نکاح کیا کیوں جاتا ہے. بھائی نکاح کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کھانا کھانے کے لیے. ہاں, واٹس دا پرپز آف نکاح. اچھا اجی یہ تو ایک کھانا, یہ بہت اچھا سوال ہے. کھانے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے گھر میں, موزوں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے گھر میں, جوتوں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے گھر میں, استری کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے گھر میں. اچھا, اور میرے کپڑے اتنے برائٹ نہیں دھلتے, میرے دوست کے کپڑے بڑے برائٹ تو ڈیٹرجنٹ تم لاتا ہے نا دوست, وہ اچھا والا لاتا ہے پاؤڈر, تو اچھا والا پاؤڈر لے آؤ بھائی, مہنگا والا لے آؤ. تو پانی تو وہی ہے نا, پانی دوسرا تھوڑی آتا, پاؤڈر تبدیل ہو جاتا ہے کپڑے دھونے کا. تو یہ ہے. اور دوسرا اس طرح کی چیزیں, ٹھنڈا گرم. اچھا وہ لیٹ اٹھا ہے آدمی, لڑائی بیوی سے کرے گا. اب تو ٹائم تھوڑا رہ گیا. اس کی اپنی گاڑی کی چابی نہیں مل رہی ہے, لڑائی بیوی سے کرے گا. اس کی اپنے سامان نہیں مل رہے, لڑائی بیوی سے کرے گا. جو غصہ اتارنا ایک ہی ہے نا. یعنی کبھی ایسا ہوا ہے عبدالحبیب بھائی کہ بیوی نے شور کو کہا میرا دوپٹہ کہاں ہے, میرے سینڈل کہاں ہیں؟ بڑی کمال کی بات کی. میری چادر کہاں ہے, میری جان نماز کہاں ہے, میری تسبیح کہاں ہے؟ یہ کبھی عورت, کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بیوی کیوں یار, یہ کمال کی بات ہے. پورا گھر ہے یار. وہ جس طرح ایک عورت کے پتہ تم سے زیادہ سمجھدار اور پڑھی لکھی ہوئی نا یہ, کہ یہ اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں بھی سنبھال کر رکھ رہی ہے, اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی چیزیں بھی سنبھال کر رکھ رہی ہے. اور اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے, اس پہ مسٹیک ہو سکتی ہے. پھر اچھا اگر وہ کمبائنڈ فیملی کے ساتھ ہے تو بعض اوقات آپ کے امی ابو کی چیزیں بھی وہ سنبھال کر رکھ رہی ہے. اچھا کبھی شوہر کو پوچھا بیوی نے کہ میڈیسن کہاں رکھی ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں. کچن میں کون سی چیز کدھر ہے یہ بھی عورت کو پتا, مرد کی کون سی چیز کدھر یہ بھی عورت کو پتا, بچوں کی کون سی چیز کدھر یہ بھی عورت کو پتا. اگر اس میں کبھی کبھار کھانے میں پکانے میں اس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو یہ گئے. تو یہ ایشوز نہیں ہے ناراضگی کے. میں ناراضگی کا آپ کو ایشو بتاتا ہوں کہ مرد کہاں ناراض ہو. میرے اسلامی بھائیوں کو میں عرض کر رہا ہوں, جہاں اپنے رب کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں, جہاں عورت بے حیائی کر رہی ہے, بے نمازی ہو گئی ہے, ایسی چیزوں کے اندر کہ جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہاں آپ ناراض ہو تو آپ کو ثواب بھی تو ملے. آپ تو ناراض ہوتے ہیں تو وہ ثواب تو دور کی بات ہے, آپ کا گھر ہی جا رہا ہے. دل آزاریاں, گناہ الگ ہو رہا ہے, الگ ہے, لڑائی جھگڑے مار دار. اچھا پھر اپنے ہاتھ سے لایا ہوا شو پیس توڑ دیا, دھار کر کے لے گیا, تو ہوش آیا تو افسوس. اب یہ بھی نہیں بول سکتا میں نے شو پیس توڑا اس پہ میرے کو افسوس ہو رہا ہے, میری وجہ سے توڑا ہے. کس سے بولے گا؟ تم نے مجھے تنگ کیا اس لیے میں نے توڑ دیا. ہاں تو اچھا ہے, شو پیس اچھا بھی نہیں بول سکتا. تو یہ چیز ہے, یہ لڑنے آپ ہمیشہ آپ آدمی کو ہی سمجھاتے ہیں, عورتوں کی کوئی غلطی نہیں. یہ تو الٹا بول رہے ہو. میرے کو تو یہ کمپلین آتی ہے کہ آپ بار بار عورتوں کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے یہ تو ایس پر کیس ہے نا. ابھی آپ نے جو سوال جو کیا نا, اس میں یہ کہ یہ ہے کس کی سائیڈ آپ, مطلب میں اللہ مجھے توفیق دے تو ہمیشہ حق
عدل اور انصاف کی طرف سبحان ہونا اللہ، چاہیے. سبحان اللہ. جناب چلے عورت کے لیے بھی اسلامی بہنوں کے لیے بھی سوال اسلامی بہن نے غالباً کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ اچھی عورت کیسی ہوتی ہے اور اچھی عورت بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہائے ہائے ہائے، اچھی عورت کیسی ہوتی ہے؟ حدیث پاک کا ایک حصہ یاد آ گیا. جی. اچھی عورت کے بارے میں روایت کا ایک حصہ یہ آیا ہے کہ مرد جسے دے کر خوش ہو جائے. ماشاء اللہ. اپنے آپ کو اس طرح رکھے، کردار، سیرت اور صورت کے تعلق سے، سیرت اور صورت کے تعلق سے ایسا رکھے جو شوہر کو خوش کر دے. یہ میں نے ہر جملے میں. سمجھدار اسلامی بہن کے لیے میں نے یہ جملہ کہہ دیا ہے. صورت اور سیرت دونوں کے تعلق سے ایسے رکھے، کیونکہ جو عورت روزے رکھنے والا فرض روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور شوہر راضی ہے، وہ مر جائے گی تو اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا. یہ اور گھر گھرستی میں بھی عورت کا کردار اتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جیسے عبدالحبیب بھائی نے 2-3 سوالات کیے، آپ کے بھی چند ایک سوالات آ رہے ہیں. جب بھی گھر میں پرابلم کریٹ ہو، مفتی جمیل صاحب تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. کسی وجہ سے مفتی قاسم صاحب تشریف نہیں لائے تو مفتی جمیل صاحب ہمارے سلسلے میں تشریف لائیں. اللہ سلامت رکھے اور انشاءاللہ طبیعت کی ناسازی ہے، اللہ لیکن تعالیٰ ایسا بڑا سیریس معاملہ نہیں ہے، مختصر تھوڑا سا معاملہ تھا. تو یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا صلی اللہ تعالی علی محمد کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولو کہ ہمارے گھر میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. کبھی مرد ایگریسو ہو جاتا ہے، کبھی عورت ایگریسو ہو جاتی ہے. میری ریکویسٹ ہے عورت کو تو خیر دیکھیں کہیں بھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لینا، مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں. مرد کو تو عورت کی اصلاح کرنے کے کئی طریقے بیان کیے گئے، ناراضگی بھی ہے، سختی بھی ہے وغیرہ. مجھے اب عورت کے بارے میں بتا دیں جس نے مرد کی اصلاح کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہو. میں نے تو نہیں پڑھا. مفتی صاحب کہیں آپ نے پڑھا ہو سختی کی اجازت کہیں عورت کو دی گئی ہے؟ عورت کے حوالے سے تو میں نے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہو تو ٹھیک ہے. تو آپ سختی نہیں کر سکتی. یہ میں مسلمان عورتوں سے بات کر رہا ہوں. قرآن اور حدیث کے جملہ جو اسباق ہیں، جو لیسن ہے، میں اس کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جن میں آیات اور روایات سب کو میں شامل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے اب یہاں بحث کی گنجائش نہیں ہے. بحث نہ کریں کہ یہ کیا بات ہوئی. یہ میرے گھر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں کا گھر کیسے چلے گا. واہ واہ واہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا میرا گھر کیسے امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا. ماشاءاللہ. ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی پر آنکھ بند کر کے جب کھا لیتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر سے کبھی پوچھا کہ اس میں ہے کیا؟ اچھا اس میں وٹامن سی اتنا ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے؟ وہ ڈاکٹر بولے گا چل واقعی صحیح ہے، میرے پاس تمہارا علاج نہیں ہے، وہ دماغ کا ڈاکٹر ایک الگ ہے، میں دماغ کا ڈاکٹر ہی نہیں ہوں، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو سمجھے. میں نے پچھلے یہ دونوں عرض کیا، یہ تھوڑا کنکلوژن ہو جاتا ہے عبدالحبیب بھائی. الرجال قوامون علی النساء، میں اس حصے کو میں بہت بنیاد بناتا ہوں. گھر ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم 3 بیٹھے ہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں اس وقت پروگرام چلانے کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اور آپ، میرا سوال یہ ہے، اب میں یہ لینا چاہتا ہوں، اب میں آپ سے آرگو نہیں کروں. کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ سسٹم یہ ہے کہ اس وقت پروگرام آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ پروگرام پیچھے والوں کے بھی صحیح ہے، وہ بھی آپ کو. ٹھیک ہے نا. اب دیکھنا یہ ہے کہ گھر کا ادارہ، گھر ایک ادارہ ہے، گھر ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ کس کے ہاتھ میں؟ الرجال قوامون علی النساء. گھر مرد کے ہاتھ میں، عورت پر مرد کو افسر بنایا گیا ہے، ناظم اعلیٰ ہے یہ. ٹھیک ہے. اب یہ اگر غلط کرے گا تو نادم اعلیٰ ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے. لیکن ناظم اعلیٰ اس کی یہ آنرشپ جو ہے نا مرد کی، یہ شریعت اسلام و دین نے اس کی آنرشپ بیان کی ہے. اس کو پوری فیملی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ادروائز ڈسپیوٹ. اس کو جب آنرشپ دی گئی ہے تو اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ آنرشپ ڈنڈا بردار فورس کا نام نہیں ہے. گھر کیسے چلانا ہے اس کے لیے اس کے الگ احکام ہے. کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہو. اس طرح کی حدیثیں پڑھیں، آیات ہیں، روایات ہیں. اور سورہ نساء کے اندر گھر کے ماحول کو، جب گھر کا ماحول جب ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بیوی کے مسائل ہوتے ہیں تو اس کو کیسے اصلاح کی طرف لانا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں.
میں جیسے عبدالحبیب بھائی نے جو شروع میں بڑا پیارا اور اہم میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا ہی سینٹرل کوسچن کیا، وہ یہ تھا تربیت. وہ ایک ورڈ استعمال کیا، تربیت. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پرابلمس ہمارے یہاں زیادہ ہیں. تو اگر مطلب کہ عورت کی زیادہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اچھی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی گھر چلانے کا ذوق اور شوق رکھنے والی جو اسلامی بہنیں ہوں گی نا، وہ جب بھی دیکھیں گی نا کہ شوہر غصے میں آ گئے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، وہ خاموش ہو جائے گی. سب سے سمجھدار عورت وہ ہے عبدالحبیب بھائی، جو خاموش ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ہٹ جاتی ہے سامنے سے، اس جگہ سے ہٹ جائے، کمرے میں چلی جائے گی یا کوئی مطلب ایسا کر لے گی، یا وہ چیخے گا چلائے گا تو یوں مطلب کہ وہ 10-15-20 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس طرح بعض اوقات عبدالحبیب بھائی عورت ہے تو انسان ہی نا، انسان کو غصہ ہی جاتا ہے. بہتر انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے جلدی چلا جائے، اور برا انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، غصے میں ہی رہتا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر عورت خدا نہ خواستہ دیکھو گھر مرد کو بھی تو چلانا ہے نا، بالکل ایسے. اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں، پیسنجر ہاتھ پیر مارے تو مرد گاڑی کا اٹھا کے کھائی میں تو نہیں پھینک دے گا. پیسنجر پاگل ہو گئے اگر گاڑی کے اندر، اور گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو ہاتھ پیر مارے گا، دھکا مارے گا، تو وہ گاڑی کی سائڈ میں روک لے گا نا، کہ جا کے کھائی میں گر جائے گا، خود کو بھی گرائے گا وہ بھی گرائے گا. تو کبھی بھی اسٹیئرنگ مرد کے ہاتھ میں. تو ایسے موقع پر آپ اس سائلنٹ زون میں چلے جائیں، یقین مانے اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو آپ کا گھر ٹوٹے گا نہیں. 10-15-20 منٹ کے بعد آپ سب ریلیکس ہو جائیں گے. پھر سوچئے یار یہ کیا ہو گیا. پھر ہمیشہ سوچئے کہ یار کس چیز پر لڑے تھے ہم لڑے کس چیز پر تھے. جب تک پاؤں میں چبھی ہوئی پھانس کو نکالیں گے نہیں، درد باقی رہے گا. اس سبب کو دور کر دے جس سے آپ کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اس سبب کو دور کرے. سوچئے کہ بھئی ہر وقت تو نہیں نا دونوں لڑ رہے آپ، یہ ہر وقت تو نہیں نا فیملی کے اندر ڈسپیوٹ ہی ہو رہا. کوئی تو پیسفل زون ہوتا ہوگا. اس پیسفل زون میں میری دعوت، اچھا ابھی دعوت دیتا ہوں، چلے ابھی تو آپ بیٹھے، ابھی تو نہیں لڑ رہے نا صوفے پہ بیٹھ کر، دیکھ تیرے کو بول رہے، دیکھ تیرے کو بول رہے. مہربانی کر کے یہ نہیں کرنا. ابھی پیسفل زون میں میری بات کو سمجھے. آپ اس بات پر سوچئے کہ آپ کی لڑائی کس چیز پر ہے. پہلے میں بیوی سرچ کر رہا ہوں کس چیز پر شوہر ناراض ہو رہا ہے. سوچئے. تو شوہر کے ساتھ ساتھ کہہ رہا، آپ سوچئے کہ کس چیز پر آپ کے بیوی کہ آپ کی زیادہ تر مطلب پرابلم ہو رہا ہوتا ہے. وہ سوچے گی کہ میں اس کے کام کاج خدمت وغیرہ میں، بات چیت میں، بدتمیزی میں، یہ میری ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، میری زبان سے میرے کدھر. وہ دیکھے میرا لیٹ آنا، کھانے پینے پہ لڑائی جھگڑا کرنا، وہ اوور باہر رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. یہ آپ تھوڑا سا سوچیں. ابھی سوچیں، دونوں سوچیے پلیز. صرف مجھے سوچیے، مجھے سنیے، ٹھیک ہے. پیرنٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ماں باپ سے عرض کر رہا ہوں، پلیز سوچئے کہ کیا بات ہے کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو رہے ہیں. بھول جائیے بدتمیز ہیں، بد اخلاق. ابھی پہلے اپنے بارے میں سوچئے. آیا بات بات پر کلاس لیتا ہوں، بات بات پر جھاڑتا ہوں، بات بات پر ڈانٹتا ہوں، لمبی بہت کرتا ہوں، کہیں جا رہا ہو تو اس کو روک لیتا ہوں، اس کا موڈ خراب کر دیتا ہوں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سوچئے بچوں، اب آپ سوچو کیوں ماں باپ سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے. میرے پاس چند دنوں پہلے کچھ اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک بیٹا اپنے والدین اس سے بہت پیار کرتے. اس سے پوچھا کہ کیوں تم سے اتنا وہ پیار کرتے؟ تو اس سے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات کرتا ہوں جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں. وہ جس بات کو پسند کرتے رہے میں اس ڈسکس میں اچھا امی ایسا ہو رہا تھا، ارے ابو واقعی، ارے واہ. جبکہ وہ گناہوں بڑی گفتگو نہ ہو. تو جب آپ ان سے ان کی مطلب کی، ان کے سوچ کی بات سننے کے لیے بیٹھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ یار ہمارا بیٹا ہمیں ٹائم دے رہا ہوتا ہے، ہماری بات سنتا ہے، اور دو چار اس کام کی باتیں. تو یہ آپ سوچئے. اور ہے کون فیملی میں آپ کے؟ فیملی میں اور کون ہے آپ کے؟ بہو؟ اچھا چلو بہو کی طرف سے لے جاتے ہیں. وہ سوچئے کہ میرا گھر کیسے اچھا چلے، یعنی کس سے میرے ماں باپ کی عزت بڑھے گی. چلو میں بہو کو، آپ کو اپنے سسرال والوں سے پرابلم ہے، والدین تو آپ کے اپنے ہیں نا. تو یہ سوچے کہ میرے والدین کی عزت کس چیز میں ہے، کہ کیسے، کہ میرے سسرال والے کیسے کہیں گے کہ یار کیا تربیت کی ہے ماں باپ نے اس بچی کی، یار کتنے ویل مینرڈ سے، مسکراہٹ ہے، اور
चीखती चिल्लाती नहीं है, वक्त पर उठती है, काम काज करती है, जो फैमिली का एक प्रैक्टिस होती है वो करती है, कभी हम कुछ उल्टा सीधा बोल भी दें तो ये बर्दाश्त करती है। कमाल की लड़की है, इसके माँ बाप को सलाम है। आपकी वजह से माँ बाप को घर में सलूट मिलता है, सलाम मिलता है, आपको और क्या चाहिए यार, ठीक है। और फिर देखिए कि मेरा घर कैसे अच्छा चलेगा। अच्छा, अब सास की बात करूँ तो सास की बात कर लेता हूँ। सास सोचे कि जितनी दफ़ा 18 से 20 साल में आपकी बेटी ने आपको डिसऑनर, झाड़ा और मतलब के बदतमीजी की है ना, इतना तो मतलब कि फिगर अब तक बहू का आया ही नहीं है। वो 6 दफ़ा करती है तब भी आपकी आंखों की ठंडक बनी हुई है। और इसने एक हफ्ते में एक बार कोई ऐसा काम कर दिया और वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली बन गई। तो आप माँ बन कर रहे हैं और मतलब चलती बच्चियां हैं। आपकी उम्र 40 साल की होगी, 40-50 साल की, आप सास हैं। इस बच्ची की उम्र 18-20 साल की है, ये अभी तो आई है बेचारी, इसको क्या पता कि मतलब कि इस तरह की चीज़ें क्या होती है। आपको क्यों नहीं पता? आपको भी नहीं पता था जब 18-20 साल की थी, तो बड़ी मुश्किल से तो आज आपने अपना घर संभाला है। आपको थोड़ी मतलब कि कोई PhD कर आई थी जब आप बहू बनकर आई थी, तो आपको नहीं पता। मेरे साथ जो मेरी सास ने किया मैं इसके साथ करूँ। अगर उसने अच्छा किया तो अच्छा करे, बुरा किया तो सोचे कि आपको कितना बुरा लगता था। अब आप सोचिए। और फैमिली मेंबर मुझे बता। अच्छा, दामाद साहब से बात करो, आप दामाद से परेशान है तो दामाद साहब को बोल दो, भाई क्यों अपने शर से परेशान करते हो? दामाद हो, बेटे बनकर रहो, अच्छे बेटे बनकर रहो। मैं तो मशवरा देता हूं तमाम दामादों को, चलो टिप्स, अपने ससुराल वालों में इतने अच्छे हो जाओ कि अगर बेटी शिकायत करे ना तो बोले चल झूठ बोलती है, हमको पता है हमारा दामाद कितना अच्छा है, वो हमारे साथ इतना अच्छा है, तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तूने जरूर कुछ किया होगा। मेरे एक तो इस्लामी भाइयों को जानता हूँ, अब्दुल हबीब भाई, मैं इतना उनको पुरसुकून अंदाज का और ठंडा मिजाज पाता हूँ। मिसाल देता हूँ कि अगर कोई आकर बोले ना कि इसने मेरे को झाड़ा है तो मेरे को अव्वल यकीन ही नहीं आएगा, भाई झाड़ ही नहीं सकता यार, याद नहीं। आप कोई बोले कि यार मतलब कि मैंने बर्फ की लादी को हाथ लगाया मेरा हाथ जल गया, तो कोई मानेगा? सही बात है। कोई नहीं मानेगा यार, बर्फ की लादी जलाती थोड़ी है, तो ठंडा करती है। तो बाद औक़ात आपका नेचर इतना प्यारा हो जाता है कि आपके बारे में ये गुमान करना मुश्किल हो जाता है, यार ये कैसे झाड़ सकता है। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा नेचर हो जाता है कि जब कोई आकर कहता है इसे झाड़ा तो अपने समझ जाते हैं कि यार वाकई इसकी तो प्रैक्टिस है, इसका मतलब कोई पहली बार तो किया नहीं है। तो ये चीजें हैं। ससुराल वालों को चाहिए कि अपने दामाद की इज्जत करें, उसको मान सम्मान, जो एक आपकी बेटी का शौहर है। तो ये एक रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए ये मैंने चंद चीजें आपके सामने रखी। माशाअल्लाह। पुरसुकून घराना इंशाल्लाह ना बने तो अब हमें पुरसुकून घराने का पूरा ही एक जायचा खींच दिया है कि वालिद को क्या सोचना है, बच्चों की अम्मी को क्या सोचना है, शौहर को क्या सोचना है, बच्चों को क्या सोचना है। या आपकी कॉल्स भी बहुत सारी जमा हो गई हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि वैसे इसमें भी एक बड़ा कमाल का सवाल बनता है। सवाल 2-3 है, मैं उसको मिला देता हूँ कि यूके में और ख़ास तौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड में बड़ा मुश्किल होता है फैमिली का सरवाइव करना। यानी वहाँ अखराजात इतने हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों काम ना करें बकौल उनके, तो हमारा घर चलाना हमें मुश्किल हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन उन लोगों के लिए जो मगरबी दुनिया के दिलदादा हैं और अपना वतन छोड़कर कि वहाँ जनाब बड़े पैसे हैं। तो ये वहीं से सवाल आए हुए हैं कि अगर मियाँ बीवी काम ना करें तो घर का खर्च नहीं चलता। ख़ास तौर पर जो बड़े एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं, तो यहाँ घर की ख़वातीन को भी उन शोहरों का, उन घर वालों का, उन भाई और उन वालिद का एहसान मंद होना चाहिए जो काम कर कर हमें घर बैठकर खिलाते हैं। तो हमें बाहर की दुनिया में बहुत सारा ये प्रॉब्लम है। तो अब सवाल उनका ये है कि क्या औरत को जॉब करने की इजाज़त है, और अगर औरत जॉब करने जाती है तो उसमें शरई कोई क्या है, यानी शरई बाउंड्रीज क्या है? इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने औरत के नौकरी के हवाले से चंद शराइत को ज़िक्र फरमाया है, और अगर गौर किया जाए तो उन शराइत पर अमल करना ये आसान नज़र नहीं आता। यानी उमूम एतबार से हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं खिलाफ शरा काम का इर्तिकाब हो जाता होगा। तो जैसे उसमें यह है कि ऐसी जगह नौकरी ना करे कि जहाँ गैर महरम मर्दों के साथ खलवत हो, तन्हाई हो, खफीफ वक्त के थोड़े से टाइम के लिए भी गैर मर्दों के साथ कोई सेपरेशन, कोई तन्हाई ना हो। इसी तरीके से औरत का लिबास ऐसा ना हो कि जो पुरकशिश हो और छुपाने वाले आज़ा या तो ज़ाहिर हो रहे हों या उनकी हैयत ज़ाहिर हो रही हो, तो ऐसा लिबास ना हो। उसके आने जाने से, उसकी आमदोरफ्त से किसी किस्म का फितना ना होता हो, अंदेशा ना हो। तो इस हवाले से यानी इस तरह की जो काम है वो जायज़ काम होना चाहिए। तो इस तरह की शराइत
اگر کوئی مد نظر رکھے تو پھر اس کے جواز کی صورتیں ہوتی ہیں. چہرے کا اس نے پردہ کرنا ہے اجنبی محارم مردوں کے سامنے، تو اگر یہ قیودات ہیں اور اس کا نوکری کی طرف جانا یہی ایک ضروری امر ہو چکا ہے، گھر بیٹھے کوئی ایسی صورت نہیں. آن لائن بھی اب تو بہت سارے کام ہوم اکنامکس ہے. ہاں گھر کے اندر ہوم بہت سارے اکنامکس بہت بڑا ٹاپک ہے. تو اگر ایسا کوئی ذریعہ معاش نہیں بن پا رہا تو پھر وہ گھر سے باہر جانے کی صورت بنے گی. الغرض یعنی کسی بھی عورت کے آنے جانے میں گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو تو پھر اس کے لیے جواز کی صورتیں راہیں. یہ واقعی بڑی بات سوچنے والی ہے کہ یہ تمام چیزوں کی باؤنڈری ہے شریعت کی جس کے اندر رہ کر کوئی عورت جو ہے وہ جاب حالات نے یہاں تک لکھا ہے مفتی صاحب، اگر آپ تصدیق کر دیں کہ ان پانچ شرائط لکھی، 5 شرائط. ان 5 میں سے اگر ایک بھی مفقود یعنی ایک بھی نہیں ہے، کم ہے، جی جی تو اس کا اس طرح باہر جا کر نوکری کرنا حرام ہے. حرام. یہ لکھا اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پردے کے بارے میں سوال جواب میں اس قسم کے سوال کو بھی امیر اہل سنت نے سوال بھی لیا، یہ جواب بھی عطا کیا اور نیچے مشورہ بھی دیا جو آپ نے ابھی فرمایا نا، وہ مشورہ دیا کہ گھریلو کسب اختیار کر لے کہ ان پر عمل کرنا جو ہے نا وہ گھر کے اندر رہ کر. اب تو آن لائن بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. کوکنگ عبدالحبیب گھر کے اندر بہت ساری چیزیں. کتنی ایسی عورتیں ہیں جو کوکنگ جانتی ہیں اور ٹفن باکسز ویسٹرن ورلڈ میں تو اب یہ ہوم سروس بھی شروع ہو گئی کہ انٹرنیٹ. ہمارے ایک دوست ہیں اور ان کا جرمنی میں ہی ہے. میں اچھا آپ نے پوائنٹ دیا، جرمنی میں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حالانکہ وہ ان کو ماشاءاللہ معاش بھی ان کا اچھا ہے، مگر وہ کہتے ہیں گھر والے بالکل فارغ ہوتے ہیں سارا دن. میں جب جاب پہ جاتا ہوں تو وہ گھر پہ کھانا بناتے ہیں اور ہم نے آن لائن سسٹم رکھا ہوا ہے، تو آن لائن وہ آتے ہیں لوگ اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس طرح کھانا چلا جاتا ہے. تو شرعی قیودات کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام شروع کیا جائے تو اس کی ظاہر اجازت ہوگی. کالز بتایا جا رہا ہے بہت ساری، کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی ماشاءاللہ. عمران بھائی تو کہتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ہماری باتیں کر رہے ہیں کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے، ایسے یقین مانے کہ پتہ چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت زبردست فیصلہ کرتے ہیں عمران بھائی اس موضوع پہ. عبدالحبیب بھائی کی تو کیا ہی بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرہ. اگلی کال دیجیے گا. آپ نے ابھی بیٹی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا، تو میں ایک گھر کو ایسا جانتا تھا کہ ایک گھر تھا کہ اس کی جو بیٹی تھی نا وہ تقریباً شام کو 5 بجے 4 بجے روزانہ سو کر اٹھا کرتی تھی. تو میں اس کی والدہ کو یہ کہتا تھا کہ تیری بیٹی کو فجر کی نماز پڑھایا کر اور فجر میں اٹھایا کر. یہ ذہن بناتا تھا، کہتا تھا، بہت بولتا تھا، پر اس کی والدہ اکثریت میں مجھے یہی جواب دیا کرتی تھی کہ اپنا گھر ہے، سکون سے سو لے، عیش کر لے، خوش ہو جائے، آگے جا کے ویسے ہی محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، وہ کہاں سونے دیں گے. اس طریقے سے جواب دیتی تھی وہ. جب اس لڑکی کی جس گھر میں شادی ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس گھر میں اس کو فجر کی نماز پڑھنے کی سعادت پابندی سے نصیب ہوئی کہ ادھر فجر کے بعد اٹھا کرتے تھے اس گھر کے اندر. پھر اس دوران اس لڑکی کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی کیونکہ نیند نہیں پوری ہوتی تھی، دماغ میں سر میں درد پیدا ہونے لگ گیا. کافی تک اس کی نا ایسے روٹین چلتے رہی. آہستہ آہستہ اس کی وہی نارمل والی زندگی سیٹنگ ہو چکی تھی. تو برائے کرم ان ماں کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دے کہ یہ جملہ ان کا کیسا کہ اپنا گھر ہے، سکون سے سونے دے، سکون سے عیش کر لے، آگے جا کے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو آپ کے سوال سے تو وہ یاد آئے گا، ابھی پورا سال پڑا ہے امتحان کو، ابھی آرام کرو، بے کھولنے کی کیا ضرورت ہے. جب کلاس روم میں ایگزامینیشن ہال میں جانا تو لکھ لینا. تو تیاری تو ہوئی نہیں ہے. اب وہ ایگزامینیشن ہال میں جا کے بچہ کرے گا کیا؟ امی ابو کو یاد کرے گا امی روحانی طور پر آ کر میرے کو سمجھا دو. ایسا تھوڑی ہوگا. تیاری تو امتحان سے پہلے کی جاتی ہے. اور آرام کروانے کے لیے نمازیں قضا کروا دینا، یہ آرام ہے بھی نہیں، یہ تو بے آرامی ہے. یہ بے آرامی ہے اور آگے کی مرنے کے بعد کی بے آرامی ہے. تو ایسا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو عزت کے ساتھ دیکھنا ہے نا کہ آپ کی اولاد کی شادی کے بعد عزت ہو، تو آپ اس کی تربیت شادی سے پہلے کریں. واہ واہ، یہ یاد رکھیے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے. اگلی کال دیجیے گا. سلسلہ حبیب بھائی نگران شور ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم سب بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ تھا، کیا اگر ماں باپ غلطی کر رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے، پھر غلطی کر رہی ہے ماں، پھر سمجھایا جا رہا ہے، پھر غلطی کر رہی ہے، پھر سمجھایا جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے اور پتہ ہے کہ یہ غلط ہی ہو رہا ہے،
اور بیوی کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ ٹائم وغیرہ میں مینیج نہیں کر پائے، لیٹ ہو گئے کام کی وجہ سے، اور اگر بیوی روئے وغیرہ یہ سب، تو اس معاملات میں کیا کرے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ رو رہی ہے تو محبت ہی کر رہی ہے نا یار، کون سا آپ کے دیر سے آنے سے وہ خوشی ہو رہی ہے؟ آپ کے ساتھ محبت ہے کہ آپ اس کے پاس آؤ، بیٹھو، ٹائم ایکسپینڈ کرو، خود شکر ادا کریں کہ آپ سے بیٹھنا اٹھنا بات چیت کرنا چاہتی ہے، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں آؤ پوری رات، میں سکون سے سوؤں گی، آ کر چپ چاپ سو جانا پڑے جانا، ایسا تھوڑی کر رہی ہے وہ۔ تو اس پہ کیا پرابلم ہے آپ کو کہ وہ مطلب کہ اگر آپ کے، اور دوسری بات، نارملی عورتیں کام کاج سے لیٹ آنے پر نہیں لڑتی، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ یہ گھر چلانے کے لیے یہ محنت کرے، ترس کھاتی ہیں۔ اب پتہ ہے کہ یہ دوستوں میں جا کر چائے پینے چلا گیا تھا، یہ گھوم پھر کر آ رہا ہے، یہ ہلڑ بازی کر آ رہا ہے، یہ وقت برباد کر آ رہا ہے، یہ باہر بھائی شادی سے پہلے کرتے تھے یہ سارے کام، اب تو بیوی آ گئی نا، وہ اس لیے تھوڑی آئی تھی کہ وہ آپ کا مطلب کہ وہ انتظار کرتی رہا، وہ پھر آپ غلط بیانی بھی کرو کہ میں بہت یوں نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مطلب بچی توڑی ہے، تو ایک تو غلط بیانی کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے آپ گھر پر آ کر کام کریں، اس کو پتہ ہے گھر پہ چلانے کے لیے یہ محنت مزدوری کر رہا ہے، سو بھی نہیں رہا ہوتا، وہ آپ پر رش کرے گی، لڑے گی تھوڑی، وہ گھر چلانے کے لیے اگر آپ کرو گے تو یہ تو بہت کم کیسز ہوں گے جو یہ کرتی ہوگی، ورنہ تو گھر چلانے کے نام پر تو عورتیں برداشت کرتی ہیں، 4-4 5-5 سال شوہر ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر چلانے کے لیے ہمیں گھر چھوڑ کر گیا ہوا ہے، تو برداشت کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، تو میں تو تمام اسلام بھائی سے کہوں گا کہ اب لڑکوں سے آدمی بن جاؤ، یہ لڑکوں والی زندگی گزارتے تھے شادی سے پہلے، اب آدمی ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، یہ 3 بار قبول جو آپ نے کیا نا، اب برج کے اس طرف چلے گا، اب آدمی ہو گئے ہیں آپ، تو اب آدمی بن کر رہے ہیں، رسپانسیبل بن کر رہے ہیں، فیملی کو ٹائم دیں، وہ آئیے تو اس کے ساتھ اب وقت ایکسپینڈ کریں، اپنے وقت کو تقسیم کر دیں کہ یہ کاروبار کا وقت ہے، یہ آپ کا پرسنل جو بھی آپ اپنے معاملات کرنا چاہتے اس کا وقت ہے، یہ فیملی ٹائم ہے، بالکل فیملی ٹائم کو فیملی ٹائم کے ساتھ رکھیں، یہ ایک پورشن ہے جس کو آپ نے فلفل کرنا ہے، ورنہ وہ خالی رہے گا تو وہاں پر پرابلم جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہے امی، اگر خدا نہ خواستہ پرابلم ہے تو سوائے نرمی سے، نرمی، پیار، عقیدت، محبت، ہاتھ جوڑ کر رو کر امی کے آگے درخواست کرنے کے سوا آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ امی اور ابو کی طرف سے اگر کوئی بھی ایشوز ہیں یا کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کے پاس سوا اس کے کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے کہ آپ صرف نرمی، پیار، محبت، لجاجت، پاؤں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر اپنا درد، اپنی کوڑن اور اپنی فیلنگ بیان کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی اگر وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں تو آپ سر جھکا کر صرف سن لیں، آپ کو امی ابو کے آگے کسی قسم کی بھی ایگریسو ہونے کی، جھاڑنے کی، غصہ کرنے کی، یا مطلب کہ وہ شاؤٹنگ کرنے کی، چیخنے چلانے کی قطعاً اجازت تو ضرورت نہیں ہے بیکاز دیر آر یور پیرنٹس، اور یہ فل اسٹاپ ہے، شادی کے بعد بھی یہ ماں باپ ہی ہیں، فل اسٹاپ ہے یہاں پر، اولاد کے لیے بیفور میرڈ اور آفٹر میرڈ، ایون یو آر اولڈ پرسن، اور آپ کے والدین آپ سے پرانے، آپ سے بزرگ ہو گئے، اور آپ کے بھی سفید بال ہو گئے، ماں باپ کے تو بھورے بھی سفید ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی یو آر سن آف یور پیرنٹس اینڈ دیر آر یور پیرنٹس، یہ آپ کے والدین ہیں۔ شاؤٹنگ، چیخنا چلانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس طرح کی اولاد کو نہ اجازت ہے ہی نہیں، بھلے وہ بیٹا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، یہ یاد رکھے مفتی صاحب۔ جی بالکل صحیح، فائنل ہے یہ، اس پہ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی آپشن نہیں ہے۔ خدا ناخواستہ اگر والدین غلطی پر ہیں تو ان کا معاملہ ان کا رب کے سپرد کریں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں، یوں رب کے سپرد نہ کر دے کہ میرے ماں باپ کو اللہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ اللہ کیوں پکڑے ماں باپ کو؟ اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ جناب اور کال دیجیے گا۔ حاجی صاحب، میں آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں، ابھی تو میں نے اپنے زوجہ کو کہا کہ آپ آئے میرے پاس بیٹھے، سلسلہ دیکھیں میرے ساتھ بیٹھ کے، تو وہ غصے میں آ گئی کہ میں بری عورت ہوں کہ میں سلسلہ دیکھوں، تو ذرا مدنی پھول ارشاد فرما دیں، کیا صرف بری عورت ہو وہی دیکھے سلسلہ یا سب کو دیکھنا چاہیے؟ اصلاح فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ بوڑھی عورت یا بری عورت؟ بری کہا بری لگ رہا ہے، ہاں بری کہنا، شاید یہ بری چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی بری عورت ہوں جو سلسلہ دیکھوں، تو ہم بری عورتوں کے لیے تو نہیں کر رہے صرف سلسلہ،
अच्छी औरतें ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, बुरी औरतें अच्छी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। घराना पुरसुकून हो जाएगा, सिलसिले का नाम भी आप यही उसी है। वक्त तो नहीं ना नहाते जब आप मतलब बिल्कुल मेले कुचेले बदबूदार हो गए हो। आदमी वैसे ही नहाता रहता है, फ्रेश होता रहता है। फ्रेश हो जाता है, तो उस पर क्या जरूरत है। अब कोई बोलेगा नहा धो लो, बोलेगा मेरे को मेला कुचेला हो गया हो, कपड़े मेरे को तब्दील ना बदबूदार हो किया गया हो। नहीं, तो ये तो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान और शरीयत और अखलाक के मामलात बयान हो रहे होते, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कॉल इसके सामने की है तो ये आपकी हिकमत अमली आप चुक गए। ठीक है, आपने कोई आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन उसको तो पता चल गया। उसको तो पता है ना कि आपने उसके लिए कॉल किया। हो सकता है आपने भी कमरे में जाकर किया हो कॉल, उसके सामने ना किया। और अगर वो सुन लेंगे तो मसला हो जाएगा। हाँ, मगर नहीं होना चाहिए ये, मतलब वो भी हमदर्दी है कि आप अच्छा, उसको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो ना, तभी तो कह रहा होगा कि आप बैठ कर सुनो, शायद जो काम मैं नहीं कर सका ये कर लेगा, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है आपको बोलेगी कि आप कौन हो। तो यार प्यार से रहो यार। शादी इसलिए थोड़ी की थी कि आपको मतलब कि दुनिया अगर आपकी इस्लाह करती रहे। शादी इसलिए नहीं की जाती है, शादी लड़ने के लिए नहीं की जाती, शादी घर चलाने के लिए की जाती है। गाड़ी इसलिए थोड़ी लेते कि ठोकते रहोगे। मुझे बता किससे गाड़ी ली जो एक्सीडेंट के लिए ली है, कि मैं गाड़ी लूंगा मैं ठोकता रहूंगा, इसको मारूंगा उसको मारूंगा। यार संभाल के चलाएं घर को। ड्राइविंग स्टीयरिंग इस्लामी भाई आपके हाथ में। अच्छा, एक सवाल मुफ्ती साहब ये कि जो लोग अनकरीब शादी करने वाले हैं, बल्कि सवाल तो ये निगरान शुरा से, ऐसे अफराद के मुताले के लिए कौन सी कुतुब तजवीज़ फरमाते हैं? आपने वैसे इह्याउल उलूम के बारे में इह्याउल उलूम मैंने अर्ज कर दी है। मैंने पढ़ा है ना जो अब्दुल हबीब भाई, मोर और लेस 200 पेजेस हैं। अच्छा, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कमाल का चैप्टर है। हाँ, मैंने तो ऐसा चैप्टर पढ़ा नहीं। इह्याउल उलूम में कौन सा? इह्याउल उलूम की सेकंड वॉल्यूम इह्याउल उलूम निकाह का चैप्टर है। ठीक है, ठीक है। एक दूसरा, अगर अल्लाह आपको तौफीक देना तो इस मीरातुल मनाजी, ये मिशकात शरीफ की जो शरह है, जो माशाल्लाह जो थोड़ा ज़ौक़ रखते हैं इनको अंदाज़ा होगा, इसमें भी निकाह का जो चैप्टर है वो पढ़ लें। इसमें हदीसें हैं, और हदीस के बाद जो मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो इसमें वो लिखा है ना शरह, एक्सप्लेनेशन जो हदीस की, आउट क्लास। मज़ीद आप बाहर शरीयत का किताब निकाह, किताब तलाक, ये दोनों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अहकाम का पता होना ज़रूरी है, हराम हलाल जायज़ नाजायज़, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, और मैं तो ये भी मशवरा दूंगा तरबियत औलाद पहले पढ़ लें, इसमें भी आपको समझने का मौका मिलेगा। जनाब कॉल दीजिएगा, सिलसिले में कॉल शामिल करते हैं, फिर कुछ टेक्स्ट के सवाल भी शामिल करते हैं। अभी निगरान शुरा का एक सिलसिला लगा हुआ है जिसको मैंने कुछ ना कुछ देखा है। माशाअल्लाह निगरान शुरा की बातें सुन के हैरत होती है कि ये हमारे पीर मुर्शिद के वाकई एक शेर हैं। जहां हमारे पीर मुर्शिद का एक मकाम है, वहीं उनके एक अराकीन शुरा में से जो निगरान है उनका भी क्या ही मकाम है। किसी भी शोबे के हवाले से बात करनी हो, कोई इश्काल सामने पेश करता है कोई, तो ये उसका एक मुदल्लल ऐसे जवाब देते हैं, चाहे वो कोई सामने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी शख्स हो, उसको मुतमईन कर देते हैं। अभी गुफ्तगू हो रही है फैमिली के मसाइल के हवाले से। हैरत होती है कि इस मर्द कलंदर के पास अल्लाह की अता से वो इल्म है कि वाकई ये निगरान ही है। शक तो कोई नहीं, लेकिन एक मोर जैसे है ना कि मजीद लग जाती है कि इन जैसा वाकई बंदा नहीं है। इतने काबिल, इतने ज़हीन, माशाअल्लाह। अल्लाह नज़र बद से महफूज रखे, दुआओं की दरख्वास्त है। जी, दुआ करते रहा करें, अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए, मज़ीद फैज़ान मुर्शिद अता फरमाए। और फैमिली के मामलात में तो वैसे ही लगता है कहीं से मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने। अगली कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह। निगरान शुरा के बारे में सवाल ये है कि किसी की जोज़ा उसके शौहर पर शक करती हैं उसके पास्ट को लेके, जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उस बिना पर उस पास्ट को जानती हैं उनके की, लेकिन जब प्रेजेंट है, अब जो प्रेजेंट शादी होने के बाद वो जान चुकी, और उसको लेके वो लड़ाइयाँ करती हैं, झगड़े करती हैं, शक करती हैं। तो इस तरीके से उनके करना ये क्या दुरुस्त है, और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। दुआए खैर की इल्तिजा है, बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। जी हुज़ूर। दुरुस्त तो नहीं है, दुरुस्त नहीं है। इससे इन्हीं का घर टूटने, ख़राब होने और बेसुकूनी के साथ वक्त गुजरेगा। मेरे तो आपके सवाल से मैं तो तवज्जो उन मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों की चाहूँगा
کہ جو شادی سے پہلے محبتیں کرتے ہیں اور شادی سے پہلے یہ گرل فرینڈ کا اور سلسلہ شروع رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے. پھر اسی سے جب شادی ہو جاتی ہے نا تو اس کا سارا ماضی جان رہی ہوتی ہے کہ اس کا ماضی کیسا ہے. یہ بعض اوقات ماضی کے معاملات ہیں نا, آدمی کھاتا ہے تو فوڈ پوائزن ہوتا ہے نا, غلط کھا جاتا ہے. تو ماضی کی چیزیں پریزنٹ کو برباد, پاسٹ سے پریزنٹ کو بہت اثر پڑتا ہے. آج کا جو پریزنٹ ہے نا یہ کل کا پاسٹ ہے, اس لیے کہتے اپنے آج کو سنوارو تاکہ کل سنور جائے. آج بگاڑو گے تو کل بگڑے گا. ہم آج بھی احتیاطی کرتے تو کل بیماری آتی ہے. تو یہ سوال تو میرے ان نوجوانوں کو میں خاص طور پر چاہوں گا کہ اس توجہ کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو لا ابالی قسم کا بنایا ہوا ہے اور بڑا ہی مطلب کہ وہ کھلا ٹلا جس کو کہتے ہیں نا وہ زندگی کا انداز ہے. شادی کے بعد آپ کیسے مطلب کہ جسٹیفائی کروائیں گے؟ تو ایک اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھیں, داغدار نہ کریں, مہربانی کر کے صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین اپنی زندگیاں رکھیں, کیونکہ اس سے بہت آپ کو معاشرے میں رہنا ہے نا, لوگ دیکھتے ہیں سنتے ہیں نظر آتا ہے سب کچھ. نمبر 1. سیکنڈلی میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہی زندگی کا انداز جو شادی سے پہلے تھا اور وہ جانتی ہے اور اس کی وہ کوئی نہ کوئی جھلک دیکھے گی نا, ایسے نہیں آ جاتی کوئی چیز, بعض اوقات وہ چیزیں جھلک نظر آ جاتی ہے کہ یار تم تو اب بھی ویسے ہی ہو, آپ تو اب بھی آپ یہی ہو, جبکہ اس کو اگنور کرنا چاہیے, اس کو برداشت کرنا چاہیے کہ اب جو ہو اب تو پتہ تھا ایسا ہے تو پھر اب کیوں مطلب کہ ایک نیک و متقی و پرہیزگار سے شادی کرنے کی کوئی ترجیح دینی چاہیے. میں تو اسلامی بہنوں کو, بھائی اپنی بہنوں کو سمجھا رہا ہے کہ میری پیاری میری اسلامی بہنوں, نیک متقی نمازی عاشق رسول سے شادی کرنے کو ترجیح دینا, اور اسلامی بھائی نیک پرہیزگار نمازی اسلامی بہن سے شادی کرنے کو ترجیح دینا, میری یہ درخواست ہے. یوں سمجھے کہ یہ بنیاد پڑے گی اور جب آپ بیج ہی اچھا ڈالو گے تو انشاءاللہ آپ کو پھل بھی اچھا ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ سوال ہے, یہ آپ نے گفتگو کی اور یہ UK سے ہی سوال آیا تھا کہ آج کل نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے بغیر جان پہچان کے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے. بعض اوقات دیکھا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے 2 یا 3 سال تک بغیر نکاح کے ملتے رہتے ہیں. اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کتنی بار مل سکتے ہیں اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ ہماری شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں, ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ حاجی عبدالحبیب, یہ اتنا غیر فطری اور اتنا آؤٹ آف لاجک اور ویری سوری ٹو سے اتنا اسٹوپڈ وے ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے یہ, کہ مطلب کہ کچے کھانے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہ پکنے کے بعد کیسا ہو جائے گا. مطلب کچا کھانا کھا کر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیسا ہے؟ گوشت کچا کھائے گا وہ بولے گا کہ نہیں یار یہ لگتا ہے اس کو پکاؤ گے تو اچھا لگے گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنی اب 4 سال 5 سال کی بھی یہ انلیگل غیر شرعی ریلیشن شپ ہے یہ, ٹھیک ہے نا, میں ڈیو ٹو شریعت بات کر رہا ہوں. لیکن کیا نکاح سے پہلے نہیں مل سکتے مفتی صاحب؟ نکاح کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے پسند کا جو معیار رکھا ہے کہ مرد عورت کو دیکھ لے, ٹھیک ہے, اسی طرح عورت بھی اپنی رضامندی کا اظہار کر دے, اتنی لیول تک کی تو ساتھ مل کے ڈنر کر لیں, تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کے بات چیت کر لیں, کی اجازت کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہونے لگا ہے, یہ میں آپ کو اس لیے انکلوڈ کرتا ہوں کہ ایک تو چلے وہ غیر شرعی ریلیشن شپ ہے کہ لڑکا لڑکی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہے ہیں, اب باقاعدہ ماں باپ ارینج کرنے لگے اور شریف کھلانے والے ماں باپ کہ بھائی گھر میں ہی ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھے لڑکے والے گئے لڑکی والے کے گھر, اور اب لڑکی جو پہلے ہوتا تھا کہ چائے وغیرہ لے کر آئی اور اس پہ دیکھ لیا, اب وہ کہتے چلے اب تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جاتے ہیں, ان دونوں کو ذرا آپس میں بات کرنے دیں. تو یہ الگ سے ان کو تنہائی مہیا کرنا, اس طرح کی بات کرنا, یہ پرسیپشن اسٹیبلش کیا گیا ہے. مجھے وسوسہ ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں میڈیا کا کردار فلموں ڈراموں کے ذریعے, اور یہ کسی کلچر کا کردار ہوگا. آپ کے میرے امی ابو اور ہمارے امی ابو کے امی ابو, یہ جو صدیوں سے جو شادیاں ہوتی چلی آ رہی جس میں طلاق نہ ہونے کے برابر تھی, بالکل صحیح, ان میں ایسا کوئی چیزیں نہیں ہوئی بھائی, ٹھیک ہے. جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے نقصانات اس کے بعد کا پتہ چل رہا ہے نا, فیصلے کا نتیجہ بتائے گا کہ فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا. بہت اہم بات, ٹھیک ہے. تو اب تک جو ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ عبدالحبیب بھائی میاں بیوی بننے کے بعد, وائف ہسبینڈ بننے کے بعد جو مائنڈ ایک دوسرے کے بارے میں چینج ہوتا ہے نا, وہ 10 سال بھی اگر آپ بغیر شادی کے ساتھ رہ جاؤ نا, کیونکہ شادی سے پہلے آپ رہ ہی اس لیے رہے ہو کہ میں اس کو اپنے آپ اچھا پروف کرنے کے لیے رہ رہا ہوں اور وہ اپنا اچھا پروف کرنے کے لیے رہ رہی ہے,
تو دونوں کیسے اس بات کو گیس کر سکتے ہیں کہ شادی کے بعد ہم ایسے ہی رہیں گے؟ کیونکہ جب ریلیشن بدل جائے گا، ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی جس کے ساتھ گزارنی ہے اس کے ساتھ کچھ لمحے تو بتا لیں، پتہ تو چلے وہ کیسا ہے وہ کیسی ہے، پھر ساری زندگی گزاریں گے کوئی رانگ نمبر نہ لگ جائے۔ نہیں رانگ نمبر تو یہ لگ رہا ہے جو یہ لگ رہا ہے، کیونکہ اب یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ انلیگل غیر شرعی جو ریلیشن شپ اسٹیبلش کی گئی ہیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھ لیجئے، اس کے نتائج دیکھ لیجئے کہ اس کے نتیجے کے اندر کنواری ماؤں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور مزید اچھا آپ نے 2 مہینے 3 مہینے یا 4 مہینے کسی کے ساتھ ایسا لیونگ اسٹائل اختیار کر لیا اور سیپریشن کے طور پہ ملے جلے، 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی، وہ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ دوسرے لڑکے دوسری لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے جائیں گے، اس کے دماغ میں نہیں ہوگا کہ یہ 3 مہینے فلاں آدمی کے ساتھ رہی ہے، یہ 2 مہینے فلاں آدمی کے ساتھ رہی ہے، یا یہ 2 سال فلاں آدمی کے ساتھ رہی ہے۔ کوئی غیرت مند با حیا شرم والا ایک محتاط شخص وہ کیسے اس عورت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرے گا جو مجھ سے پہلے 2 مہینے کسی اور مرد کے ساتھ رہی ہے، کہ یہ مجھ سے پہلے کسی 2 مہینے اور عورت کے ساتھ رہا ہے؟ کیسے؟ یہ تو 2 مہینے کا پھر مجھے بھی چھوڑ دے گا، 3 مہینے کا مجھے بھی چھوڑ دے گا۔ یہ غیر شرعی ان نیچرل چیزیں ہیں جو ویسٹرن کلچر کے ساتھ آئی ہیں۔ اسلام و دین میں، اخلاق میں اس کا کوئی بھی اسپیس ہے ہی نہیں، نتھنگ۔ تمام مسلمان پیرنٹس سے، میں نوجوانوں سے، ماں باپ کے ہاتھوں میں تو ویسٹرن میں ویسے بچے کہاں ہیں؟ میں تو بچوں اور بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کیوں اس آگ میں اپنے آپ کو جلا کر اپنا مستقبل آپ تباہ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، میں لاجیکل بات کر رہا ہوں، جو فیملی پرابلمز آج ہیں، جو میاں بیوی میں جھگڑے آج ہیں، وہ آج سے پہلے اتنے نہیں تھے۔ صرف اس کی وجہ آپ کی آزاد خیالی اور ویسٹرن کلچر، کیونکہ وہاں پر یہ پرابلم زیادہ ہیں۔ اب مسلمان چونکہ ان کو اختیار کر رہے ہیں تو وہ چھوڑ رہے ہیں، وہ تھک کر اب چھوڑ رہے ہیں، اور آپ اس اب لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مت لیجئے گا، یہ ناجائز اور حرام راستے ہیں۔ اچھا، ایسے موقع پر جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے طور پر یا جو آپس میں سیٹ کرنے، اس میں جو تحفوں کا جو لین دین ہوگا یہ رشوت کے حکم میں آئے گا۔ مفتی صاحب، ایم آئی رائٹ؟ تو اس صورت میں شرعی حکم یہی ہے کہ جو آپس میں محبت کرنے والے ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، یہ رشوت ہے، اللہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو جائے گا، حرام ہے۔ محبت میں دے رہے ہیں، رشوت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو محبت میں دے رہے ہیں، ہمیں پسند ہے۔ یہ اصل میں ایک دوسرے کو اپنانے کے لیے کہ یہ کہیں اور نہ چلے جائے، یہ اس سے رابطہ نہ چھوڑ دے، تو ایک دوسرے کو تحفہ دینا یہاں پر اس صورت یہ خلاف شرع ہے، جائز نہیں ہے، پردہ ہے، اور پردے کو بھی بریچ کر رہے ہیں لوگ۔ تو جس میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اس طرح کے جو یعنی ملنے کا جو سلسلہ ہے نا، اس میں کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی عورت جو ریئلٹی ہے نا وہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ میں اندر سے ایسا ہوں۔ وہی نگرانی شورا کہہ رہے ہیں، اپنے کو اچھے ہی ثابت کرتے رہیں گے، کو اچھے سے ثابت کرتے رہے گا، لیکن جب نکاح ہوگا تو وہ اتنا اچھا یا اچھی طرح یاد ہے اس اسلامی بھائی کو۔ آپ بزنس مین عبدالحبیب، ایک ملازم کا انٹرویو کرے جاب کے لیے، اس وقت اس کا انداز دیکھیے، اور جاب دینے کے بعد اس کا انداز دیکھیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو مفتی صاحب نے کہا، اور آپ بھی جانتے ہیں اس اسلامی بھائی کو۔ پرانی بات ہے، اسلامی بھائی مطلب دعوت اسلامی کے ماحول میں وہ نہیں ہے، وہ کافی ماڈرن نوجوان تھے لیکن کچھ قریب آئے تھے۔ تو ایک بار اچانک میں نے دیکھا کہ بہت قیمتی گاڑی اور بڑا انداز ہی کچھ اور نا، تو میں نے کہا خیریت تو یہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے وہ میرا رشتہ آیا ہے اور کینیڈا سے لڑکی والے آ رہے ہیں، تو میں نے برانڈ نیو گاڑی کرائے پہ لی اور پورا بنگلہ کرائے پہ لیا ہے، یعنی وہ رہتا فلیٹ میں تھا، چھوٹی سی اس کے پاس گاڑی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں یار، وہ ذرا امپریشن ہونا چاہیے، کینیڈا کی لڑکی ہے نا۔ آپ یقین کریں اس کی شادی ہو گئی، یعنی اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے وہی چند دنوں کے لیے، جن چند دنوں میں وہ مہمان آئے ان کو ٹھہرایا، کھلایا پلایا، اس نے اپنی لگژری لائف دکھائی ان کو، اور اس کے بعد شادی ہو گئی۔ اور شادی کے کچھ عرصے بعد نوجوان مجھے بولا کیا ہوا؟ بولا وہ تو طلاق ہو گئی، لڑکی ناراض ہو کے چلی گئی۔ میں نے کہا تم نے اس کو دکھایا کچھ تھا، اصل زندگی کچھ اور تھی، تو یہ چھپا کر کیموفلیج کر کے چند دنوں کی خوشی تو مل جائے گی، یہ تو دھوکہ بھی ہوا نا، غلط ہے۔ اس کا نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہوا۔ جناب کالز لیتے ہیں، بتایا جا رہا ہے بہت ساری کالز ہیں، سلسلے میں کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ پرسکون گھرانے کے لیے ایک مرد کے کردار کا ہونا کیسا ہے؟ بس یہی میرا سوال ہے کہ ایک مرد کا جو جتنے بھی مرد افراد ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، اس سوال پر تو بہت ساری باتیں نگرانی شورا نے پہلے بھی فرمائی ہیں، مزید 2-3 کالز دیتے ہیں پھر ایک ساتھ جواب لیتے ہیں۔
میرا پرسکون گھر میں نگرانی شورا سے عرض ہے کہ جو عورت صرف ہر باتیں سنتی ہو تو عمل نہ کرتی ہو، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی اگلی کال دیجیے. کیا عورت باتیں سنتی ہے، عمل تو کرتی نہیں ہے. میں سمجھاتا ہوں. مرد کا کردار. اور مرد کا کردار. جی جب میں دکان پہ یا جاب پہ جاتا ہوں نا تو بہت خوش ہوتا ہوں. جب واپس گھر پہ آتا ہوں نا تو ٹینشن، لڑائی جھگڑے گھر والوں کے ساتھ، وہ بھی جو بھی بات کرتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، بری لگتی، غصہ آ جاتے ہیں گھر میں، سکون نہیں ملتا. کوئی ایسا بھی مسئلہ بتائیں کہ جس گھر میں داخل ہوتی غصہ نہ ہو، محبت ہو، نفرت نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو. واقعی یہ ایک ایسی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے کہ کچھ لوگ گھر جانا پسند نہیں کرتے. وہ باہر گھر سے خوش رہتے ہیں، گھر کا نام سن کر گھر میں جب واپسی کا موقع آتا ہے تو انہیں ٹینشن فیل ہوتی ہے. نگران شورا سے اس پر مدنی پھول لیں گے. مجھے ایک نوجوان یاد آ گیا، اور وہ نوجوان میں کسی ملک میں تھا، یورپ میں. بیان کے بعد مجھ سے ملنے آیا، اور مل کے جب ملاقات ہو گئی تو کہتا ہے بس ایک دعا کر دیں، میں گھر جاؤں نا تو جھگڑا نہ ہو. مجھے دیر ہو گئی ہے جانے میں، اور اب میں لیٹ ہو گیا ہوں تو گھر میں پر جھگڑا ہوگا. یعنی ملنے آ کر بھی وہ ٹینشن میں تھا. وہ چلا تو گیا. میں سوچتا رہا کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ گھر میں جائے اور گھر میں اسے خوشی ملے، سکون ملے. اور وہ لوگ جو گھر جاتے ہیں اس لیے، اچھا پھر وہ گھر بعض اوقات دیر سے بھی جاتے ہیں کہ گھر جائیں گے تو لڑائی ہونی ہے، جھگڑا ہی ہونا ہے. تو گھر واقعی پرسکون ہونا کتنا ضروری ہے لائف میں. یہ 2-3 سوال آپ. دیکھیں مرد کا کردار، بیسک کردار تو یہ ہے کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجار، جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ہمارے رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے. خود حرام و ناجائز کاموں سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. نمبر 1. نمبر 2، برداشت آپ میں زیادہ ہونا چاہیے، بیکاز یو آر اے آنر آف ہاؤس، یو آر اے ہیڈ آف ہاؤس. ٹھیک ہے، آپ کے اندر ٹالرنٹ بہت ہونا چاہیے، برداشت بہت ہونی چاہیے، اور صبر بھی آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا. بیکاز یو آر اے پیرنٹ، بیکاز یو آر اے مین، اور آپ مرد ہیں، اور آپ نے اپنی یہ مردانگی کا ثبوت دینا ہے کہ آپ کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ صبر اور برداشت کر لیتے ہو. یہ آپ نے پروف کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، تو یہ انشاءاللہ آپ جب صبر اور برداشت کے ساتھ رہیں گے تو امید ہے کہ آپ کا گھر اچھا چلے گا. اور اسمائلنگ فیس آپ دیں. یہ جو گھر آتے میں جو سکون نہیں ملتا نا، تو آپ عورت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ وہ نہیں بدل رہی، آپ خود کو بدل لیں. آپ خود کو بدل لیں، آپ چینج تو کریں، میڈیسن چینج کریں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ڈاکٹر کہا ہے کہ ڈاکٹر، مرد طبیب ہے، شوہر ہے نا طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. وہ عورت کی بیماری کے مطابق اس کے میڈیسن بدلتا ہے، اس کے پرابلم کے مطابق اس کے میڈیسن بدلتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی یوں کر رہی ہے تو آپ تھوڑا چینج کرنا. آپ بھی تو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے یہ کر رہی ہے، تھوڑا سا چینج کریں، ایٹماسفیئر بدلی کریں، ٹائمنگ تھوڑی سی چینج کر لیں، یہ سب کچھ کر لیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا مائنڈ بنائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینج ہو جائے گی. عورت کو بدلنے میں اتنی دیر نہیں لگے گی. میں کہتا ہوں عورت کو بدلنا ایک ساتھ بہت مشکل ہے، لیکن میں کہتا ہوں آسان بھی اتنا ہی ہے. بہت جلدی چینج ہو جاتی ہے یہ، یعنی سمجھ آتی ہے یہ. ہاں یہ ہے اس کے اندر سافٹ ہے، سافٹنس ہے اس میں. مرد سے زیادہ برداشت ہے. میں آپ کو بتاؤں، صحیح بات. آپ بچہ ایک دن بچہ سنبھالو، یہ اس کے 3 بچے اس کو دے دو، اس کو یہ چلی رہی ہوتی ہے، ادھر پکا رہی ہوتی ہے، ادھر فون سنبھال رہی ہوتی ہے، ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے. کیا یار سروس ہے اس عورت کی یار. اگر آپ اس نظر سے دیکھیں تو میں تمام اسلام بھائیوں کو کہتا ہوں کہ بعض اوقات عورت کا وہ نیچر ہو جاتا ہے جس کو آپ اپنے اسی انداز، اسی مزاج، اسی ایٹماسفیئر میں، اسی روٹین میں بدلنا چاہتے ہیں. نہیں، ایک شخص اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، سیم کھانا پینا اور بیٹھنا رکھا ہے اس نے، اور وہ ہمیشہ کانٹے پہ کھڑا ہو کر بولتا ہے یار وزن کم کیوں نہیں ہو رہا. وزن کہاں سے کم ہوگا؟ آپ اپنی غذا کو بدلو، اپنی میل کو بدلیں، اپنی روٹین کو بدلیں، سروسز کریں، تھوڑا سا واکنگ کریں، بہت ساری چیزیں، ایکسرسائز کریں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا ویٹ اسکیل بتائے گا کہ یار آپ نے کچھ کیا ہے. تو ویٹ اسکیل جب کچھ نہیں، آپ کچھ کرتے نہیں تو ویٹ اسکیل کچھ نہیں کر رہا. تو مرد، میں اسلامی بھائی کو کہہ رہا ہوں، رہی بات وہ جو یورپ والا کیس آپ نے بتایا، بڑا درد بھرا کیس ہے یہ. اسلامی بہنیں، ان کو اجازت ہے ہی نہیں اپنے شوہر کے ساتھ بے رخی، بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنے کی، ہے ہی نہیں. مرد دبتا نہیں ہے، اس کو گھر چلانا ہے. کال بھی آئی نا، میں دکان پہ ہوتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مرد کا دبنا نہیں ہوتا،
یہ سمجھدار مرد ہوتے ہیں کو گھر چلانا ہوتا ہے. یہ آپ کی اس بد اخلاقی، بدتمیزی، بے رخی، لڑائی جھگڑے کو یہ افورڈ کر رہا ہوتا ہے. کب تک کرے گا؟ کب تک کرے گا؟ اور اگر یہ نیک ہے اور عورت اس کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے تو جنت کی حوریں جو اس کو نکاح میں ملنی ہے وہ آواز دے رہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس آنے والا ہے اس کو کیوں تکلیف پہنچا رہی ہے. تو اب یہ سوچئے کہ یہ درست تو نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پسندیدہ عمل تو نہیں ہے نا جو آپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو لیٹ نہیں آنا چاہیے، اس کو آپ کا خیال رکھنا چاہیے. اکیلے میں بعض اوقات جیسے آپ یورپ اور دیگر ممالک، ایون کا افریقہ کے ایسے ممالک عبدالحبیب بھائی، 6 بجے کے بعد عورت کو گھر میں ڈر لگتا ہے. جی ایسا آپ کو پتہ ہے. اب آدمی احساس ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ مطلب وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈر اور کانپ رہی ہوتی ہے، اور زور سے ہوا چلتی ہے، کھڑکی کی آواز آتی ہے، اس کا دل دہل جاتا ہے. اور وہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے مرد کو کہ یار میرے گھر میں میری بیوی ڈر رہی ہوگی یا خوف زدہ ہوگی، بچہ رو رہا ہوگا، یہ پرابلم ہوگا، اور وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہوتا ہے. کم ہوتے ہیں جو اتنے نیک اجتماعات وغیرہ میں ہوتے ہیں. ان کی گھر کی عورتیں برداشت کر لیتی ہیں، صبر کر لیتی ہیں. مگر ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں. ایک گھر ٹوٹنے کے قریب تھا، یعنی وہ شوہر فیصلہ کر چکا تھا. ہمارے کسی اسلام بھائی دوست نے مشورہ کیا کہ یار میں اب نہیں گھر چلا سکتا، میں طلاق دے رہا ہوں. ہمارے اسلام بھائی کو اللہ جزائے خیر دے، عبدالحبیب بھائی جمیل صاحب، اس نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ فائنل کر ہی چکے ہو نا، ایک تجربہ کر لیتے ہیں. اب ڈیسیجن تو اب لے ہی چکے ہو، میرے کہنے پر ایک تجربہ کر لو. وہ کیا آپ اپنے گھر والوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجنا شروع کرو اور ہمارے پاس آنا شروع ہو جاؤ. ایک دو مہینے کی بات ہے، اب تجربہ کر کے دیکھ لو. وہ مجھے اسلام بھائی نے خود کہا ہے، وائس میسیج میرے پاس موجود ہے. 3 مہینے کے بعد اسلام بھائی نے کہا کہ شکریہ اس کا ادا کیا. بولا میری جب بیوی اجتماعات میں گئے، اسلامی بہنوں کے کاموں میں انوالو ہوئی، اور میں جب آپ کے اسلامی بھائیوں کے ماحول میں آیا، ہماری نفرت محبتوں میں بدل گئی. آج ہمیں کوئی گھر توڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بیوی کے حق اور بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. میری بیوی کی سمجھ میں آ گیا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے. الحمدللہ ہمیں اب کوئی پرابلم نہیں. 3 مہینے میں مفتی صاحب اس کا گھر بچ گیا. دعوت اسلامی کے کاموں میں مصروف ہونے سے انشاءاللہ آپ کو یہ برکتیں نصیب ہو جائیں. یعنی اس میں یہ کہ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا نا. اگر ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے اور بس اپنے آپ کو یہ آدمی کرتا رہے گا یہ میرے حقوق ادا نہیں کر رہی، تو اسی طرح عورت یہ سمجھے گی یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، اور اسی کو لے کے اگر دونوں الگ الگ ہی رہیں گے تو یہ جھگڑے کی فضا پہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جناب میاں بیوی پر تو بہت بات ہو گئی، گھر میں صرف میاں بیوی نہیں ہوتے. سوال یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے، اور نارملی یہ والدین کے انتقال کے بعد ہوتی ہے، جب بہنوں کو والد کی وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا. اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. دیکھیں جو حق شرع ہے وہ اگر نہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی اگر بہنوں کو برا نہیں بھی لگا تب بھی ناجائز اور حرام کام کے مرتکب تو ٹھہری گئے. اور میرا پرانا یہ ذہن ہے کہ جس کے مال میں اوروں کا حق اور سود شامل ہو جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے. یتیم کا مال، بیواؤں کا مال اور وارثوں کا مال بالخصوص میں بات کر رہا ہوں، اور سود کا مال جس کے مال میں آ جائے گا اس کا گھر اور اس کا مال دونوں کو اس نے گویا کہ آگ پر اور تباہی پر اس نے پیش کر دی. یہ تو ہر حرام مال میں بے برکتی اور بے سکونی ہی ہے، یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اسپیشلی طور پر ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. ایک بڑا ٹپیکل کویسچن ہے آپ کی بات. نہیں یہ ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں حق ادا کریں، اور بہنیں بھائیوں کے اگر ان کو لگتا ہے کہ حق نہیں دیا گیا تو وہ اس کا جو بھی شرعی طریقہ کار ہے وہ اختیار کر کے ایک بہت سافٹ اور اچھے انداز میں فتویٰ لے لیں. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں؟ عمومی طور پہ لوگوں کی جو پریکٹس ہے نا، فتویٰ لینے کے لیے نارمل انداز میں، پیار بھرے محبت بھرے انداز میں وارثین نہیں آتے. عمومی اعتبار سے وہ وارث آ رہا ہوتا ہے کہ جس کا حق دبایا جا رہا ہوتا ہے، جس کو نہیں دیا جا رہا ہوتا. تو اگر ایسا پیار بھرے ماحول میں ہی کہ جب والد صاحب کا ہی مال ہے، انتقال فرما گئے اور پھر وہ ترکے کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی حق موجود ہے. اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اب جو بھائی اور بہن کا حصہ ہوتا ہے تو بہت سارے گھروں میں ایسا ہے کہ بھائی حضرات بہنوں کو بالکل نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں. بس اوقات یہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا کوئی حق نہیں ہے،
تمہیں جو جہیز دے دیا، شادی میں والد صاحب نے جو کچھ دے دیا تھا، بس وہی تمہارا حق ہے. تو اس انداز میں جب بہنوں کو نظر انداز کیا جائے گا اور ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو یہ معاملہ پھر جھگڑا اور طول پکڑتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد، اب چونکہ ان کے مال میں شرعی ضابطے کے مطابق کفن دفن سنت کے مطابق ہونا چاہیے تھا، تو وہ پہلا حق میت کا یہ تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کے ذمے جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی کی جائے، چاہے وہ جتنا بھی قرضہ ہو. اچھا، اس میں کبھی ایسا ہوتا ہے والدہ کا مہر والد نے ادا نہیں کیا ہوتا، تو وہ مہر بھی ایک طرح کا قرض ہے، تو وہ والدہ کو اس میں سے پہلے دیا جائے. اس کے بعد وصیت کو، جو 1/3 تک جائز وصیت ہے، اس کا نفاذ کیا جائے. چوتھے نمبر پر آتا ہے وراثت کی تقسیم کا مرحلہ. جبکہ لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ میت کے قرض کو بھول جاتے ہیں. کفن دفن تو ایک کرنا ہی ہوتا ہے، تو قرض والد صاحب کا بھول جاتے ہیں، وصیتوں کو بھول جاتے ہیں. اور چوتھے نمبر کا جو اسٹیپ تھا وراثت کی تقسیم، اس کو سیکنڈ نمبر پہ لے آتے ہیں. وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے. تو بسا اوقات یہ جھگڑا اس موقع پر ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ بہت سارے سمجھدار لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یعنی کوئی فریق نہیں بنتا اور وہ دارالفتہ اہل سنت آتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پر جو بہنوں کا حق بنتا ہے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے وہ آپ بتا دیں. تو اس طرح باقاعدہ وہ سوال جمع کراتے ہیں، لکھ کر وہ تقسیم. یہاں میں مشورہ دوں، فتویٰ دیا جاتا ہے. میں مشورہ اس سلسلے کے تحت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی یہ میں مشورہ دے رہا ہوں اس بڑے کو جس کے والد کے انتقال کے بعد یا ماں کے انتقال کے بعد جس نے ان تمام گھر والوں میں بیٹھ کر، میرا مشورہ ہے 1000 اجازتیں دے دیں کہ بھائی آپ بڑے ہیں، آپ کر لیں، آپ یوں کر لیں، آپ یوں کر لیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ دل پر پتھر رکھے یا چٹان رکھے یا پھول رکھے، جس کا جو حق ہے نا بالکل دینا چاہیے. پہلے نہیں نکال کے ان کی ملکیت کر دے. بولے جو بھی تم کو فیصلہ کرنا ہے نا، یا جو بھی آپ کو چیریٹی کرنی ہے، جو بھی آپ کو خیر خواہی کرنی ہے، پہلے آپ لے لیں ہم سے، پہلے آپ اس کے مالک بن جاؤ. ان کو مالک بنا کر، اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ ہاتھ اس نے بالکل اپنے چھاڑ صاف کر لی ہے کہ جو میرا تھا مجھے مل گیا، صحیح ہے، آپ کا آپ کو مل گیا، آپ مالک ہو گئے. ہاں ہو گئے، کوئی اینی آبجیکشن نتھنگ. اب وہ لکھوا لے، کیونکہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی شوہر ہے، اس کی بھی بہن ہے. یہ مجھے مل گیا اور ریسیوڈ، جس کو کہتے ہیں نا ریسیوڈ ہو گیا، فنش. اب اٹھا کے وہ سارے کے سارا دینا، بھائی اس کی مسجد بنا دو، یا بھائی یہ مطلب کہ یتیم خانے میں دے دو، یا بھائی اس کا یوں کر دو، یا بہن اس کا یوں کر دو، اور یہ آپ کو پسند ہے نا ابو کا، یہ آپ لے لو، آپ کو یہ امی کی چادر پسند ہے نا دیکھو یہ آپ لے لو. لیکن یہ جو کچھ کرنا ہے نا اپنی ملکیت آ جانے کے بعد کرے، اس سے پہلے نہ کرے. اس میں کچھ ایموشنز آ جاتے ہیں، جذباتی پن آ جاتا ہے، بعد میں پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتی ہے. میری تمام تر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے مودبانہ ہاتھ جوڑ کر بدلتی جائے کہ مہربانی کر کے پہلے اس پروسیجر کو پورا کرے جو میں نے عرض کیا ہے، جو مفتی صاحب نے فرمایا. پہلے وہ پروسیجر، اس کے بعد وراثت کی تقسیم کا پروسیجر یہ آپ پلیز ضرور اختیار کریں. اور تقسیم کس طرح کرنا ہے وہ دارالفتہ اہل سنت لکھوا لیں، تفصیل لے لیں. 2 سوال ہیں اور وقت تھوڑا ہے. دونوں سوال بڑے ٹپیکل ہیں. اور پہلا سوال یہ ہے کہ میری بیوی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بھائی میرے ساتھ رہے، جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور میں اسے گھر سے چلے جانے اور کہیں اور رہنے کا نہیں کہہ سکتا. اس معاملے میں اپنی بیوی کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیں، بیوی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے. اب شور اگر یہ بھی نہیں سمجھ رہا تو پھر مجھے تو پتہ نہیں کیا. جب سمجھدار آدمی کا سینگ تو نکلتا نہیں. تو دیور اور بھابھی کا پردہ ہے، سخت پردہ، یہ تو سب سے خطرناک پردہ ہے. اللہ اکبر. اور سمجھدار اور عقل مند مرد کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ ایک اپنے بالغ بھائی کو، اور سمجھدار اس طرح بالغ بھائی کو، اور جو عورتوں کے معاملات کو بھی سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائے، اس کو یوں اپنے ساتھ رکھے کہ اس کی اور اس کی بیوی اکیلا وقت بھی گزارتے ہوں. تو یہ تو بالکل سب، کیونکہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب، الگ سے کمرہ تو دے نہیں دیا ہوگا کہ آپ وہاں سے آؤ وہاں سے چلے جاؤ. اور صحیح کئی معاملات میں آپ کے وہ جو بیوی ہوگی بھابی کر کے، اور وہ مجبور ہوگی. اچھا پھر اس کو کیوں پرابلم ہے؟ عبدالحبیب بھائی تو دور رہ گیا،
बाज़ों का ससुर पुर खतर होता है, अल्लाह पाक। और उस मामले में भी बाज़ों का देखे, कुछ चीज़ों में औरत को नेगेटिव लेने के बजाय उसकी बात को समझने की ज़रूरत है, और शरीयत का भी हुक्म है ना यहाँ। और मर्द पर तो लाजिम है, क्यों अपनी बीवी को बेपर्दगी पर ये पेश कर रहा है और अपने भाई को क्यों इम्तिहान में डाल रहा है। और मैं उस भाई को अर्ज कर रहा हूँ कि भाई आप, अल्लाह आपको हिम्मत दे, कोई छोटा मोटा किराए का घर लेकर आप अलग हो जाओ। भाई की हिम्मत नहीं होगी, भाई नहीं बोल सकेगा आपको कि भाई अलग हो जाओ, तो आप अलग हो जाओ। आपको क्या जरूरत है मतलब कि भाभी के और भाई के रहमो करम पर रहने की। आप बोले मेरी रोकड़ी नहीं है, मेरे ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर का नहीं होता, आप अलग चले जाएं। ये ज़िंदगी मेहरबानी करके ना गुजारें, इसमें भाई और भाभी का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, मुझे दुनिया का भी नुकसान समझ में आता है, आखरत का नुकसान भी बिल्कुल नज़र आ रहा होता है बाज़ाहिर। तो मेरी तो ये औरत की बात दरख्वास्त ही कर रही है आपसे, तो मुझे लगता है कि आपको नोटिस लेना चाहिए। मुफ्ती साहब सही है? जी बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि कुछ माएँ अपनी बच्चियों को कहती हैं कि ससुराल जाओगी ना तो फिर पता चलेगा, अभी तो मेरे पास हो ना, फिर वहाँ जाके रोगी, पता चलेगा ससुराल वाले कैसे होते हैं। यानी बच्ची को बार बार ये कहकर, बज़ाहिर तो वो ये कह रही होती कि अभी काम कुछ कर लो ताकि ससुराल में आसानी हो जाए, लेकिन इस तरह के जुमले कहकर ये ससुराल वालों की नेगेटिविटी दिमाग में नहीं डाल रही कि ससुराल जाओगी फिर मुझे मेरी याद आएगी, फिर रोते हुए आओगी मेरे पास। असल में वही बात जो शुरू में हमने की ना कि माँ को चूक के वो भी बहू बनकर ही इस स्टेज तक आई होती है कि जो इग्नोरेंस पॉलिसी फैमिली में वालिदैन इख्तियार करते हैं ना, वो डेफिनेटली वो नहीं कर सकता। आपका बेटा आपके पास जॉब करता है या आपके पास काम करता है उसमें, और जब आपका बेटा किसी और के पास जाकर काम करेगा उसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो अगरचे हम कहते हैं कि सास को माँ बनकर और ससुर को बाप बनकर और बहू को बेटी बनकर और दामाद को बेटा बनकर रहना चाहिए, मगर ये एक हद तक ही हो सकेगा डेफिनेटली। ये वो तो नहीं है कि ये ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। तो ये माँ एक तरह से जहन यूँ बना रही होती है, लेकिन अगर इसको इस तरह ना कहा जाए जैसे कि आप कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे वो बचपन से बच्चे को नहीं सिखाते कि इस गली में जाएगा तो बहू है बहू है, वो हमेशा उस गली में डरता रहता है। और जब आप पहले से बच्चे को ये बता देंगे ना कि सास यूँ होती है, न ससुर यूँ होता है, न ससुराल यूँ होता है, वो पहले तो माइंड बना कर ही जाएगी, और अगले दिन जब उसके सामने कुछ याद है माँ सही बोलती थी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और पॉजिटिविटी के साथ। आपका जुमला, मुझे बहुत सारे जुमले बहुत अच्छे थे, लेकिन बड़ा प्यारा आपने जुमला फरमाया कि अगर अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को खास तौर पे आगे इज्जत के साथ देखना चाहते हो तो उसकी अभी तरबियत। सुभान अल्लाह। अगर वाकई बच्ची से कौन मोहब्बत नहीं करता, हर माँ बाप अपनी बच्ची से मोहब्बत करता है। बच्ची ससुराल में जाके भी इज्जत के साथ रहे, बावकार बर्दाश्त करने वाले रहे। अब्दुल हबीब भाई, मैं आपको बताऊं, मेरी बहनों को, इस्लामी बहनों को, बेटियों को मैं अर्ज करूं, बर्दाश्त करना सीखें, बर्दाश्त करना सीखें। आप बोलोगी ना आपको तकलीफ है, मैं आपको इससे ज्यादा तकलीफ वाली बेटियां बताऊंगा। बिल्कुल ऐसी लड़कियां बताऊं। आपको तो खत आते हैं। हाँ, मैं आपको ऐसी, मुझे जो लेटर आए ना, उन लेटरों का अगर मैं खुलासा अर्ज करूँ ना, शौहर के लिए सब कुछ कर रही हैं, मगर शौहर शराबी, शौहर कबाबी, शौहर बेशरम, बेहया, इसके बावजूद मारता बीवी को। ऐसे बेगैरत किस्म के और बेशरम किस्म के मर्दों से वास्ता पड़ा हुआ औरत का, मगर नहीं कहीं जा सकती है, ना आ सकती है, ना इसे छुटकारा पा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। आपको तो वो तकलीफ नहीं है। अच्छा, उसके साथ तंगी, उसके साथ पैसे की कमी, फिर इसी हालत में वो एक्सीडेंट हो गया, इसी हालत में वो मोहताज हो गया, उसकी खिदमत भी करे और उसकी बातें भी सुने, उसी में उसको सास की तकलीफ, उसी में उसको देवरों की तरफ से टॉर्चिंग, ये सारी चीज़ें जिस औरत के साथ हो। मैं तो इस वक्त जो इस्लामी बहनें बैठी होकर सुन रही हो ना, और उनको लगेगा मेरा घर, तो ये जो काम वाली मासियाँ होती है ना, कभी इनकी ज़िंदगी का जायज़ा लिया आपने? अल्लाह, सुबह 8 बजे, 7:30, 8 बजे घर से निकलती है, बसों का धक्का खाती हैं, लोगों के घरों पे जाकर काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, पोंछे लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, और घर वालों की बातें सुनती हैं। शाम जाकर बाजू का शौहर की भी सुनती है। घुटने इनके खत्म हो जाते हैं, इनके बाजू खत्म हो जाते हैं। घर पे जाती है तो बाजू के शौहर कमा नहीं रहे होते, औरतें कमा रही होती, शराबी होते हैं उसमें। और ये घर जाती है, खाना लेकर जाती है किसी के घर से, और आशा को लेकर जाती है, और जाकर ये 9-10 बजे रात को घर पहुंचती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, शौहर को खिलाती हैं, और सुबह उठती 8 बजे निकल जाती है। क्या आपकी ऐसी जिंदगी है? आप बोलते मुझे घर में सुख नहीं मिलता। आपको तकलीफ किस चीज की है? किस चीज की तकलीफ है आपको? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो आपको जब भूख लगती है तो आपको इज्जत के साथ खाना मिल रहा है यार। आप बोले यूं बोल दिया, यूं बोल दिया, यूं बोल दिया, ये कर दिया, शौहर ने यूं कर दिया, शौहर बोल दिया, बीवी ने यूं कर दिया। आप
آپ کو پتا ہے کیسی کیسی بیویاں ہیں معاشرے کے اندر, کیسی کیسی بیویاں ہیں. شوہر گٹ گٹ کر جی رہا ہے, مر مر کے جی رہے ہیں شوہر. آپ تو خوش نصیب ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی با اخلاق بیوی دی ہے. کبھی کبھار مہینے میں, 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں خدا نہ خواستہ کچھ 19-20 ہو جاتا ہے, تو یار صبر سے کام لو, برداشت سے کام لو. میں ہمیشہ کہتا ہوں پیارے ہو میٹھے اسلام بھائیو, کسی مرد کو 100% بیوی کیسے ملے گی جو جیسا یہ 100% چاہتا تھا, یا کسی بیوی کو 100% مرد کیسے ملے گا جیسے چاہتے تھے؟ انسان سے شادی کی ہے نا یار. جب عبدالحبیب بھائی, جب اولاد کو ماں باپ 100% نہیں ملے اور ماں باپ کو اولاد 100% نہیں ملی ہے جیسے یہ چاہتے ہیں, اس میں ڈیفرنسز موجود ہیں. سگے بھائی کو سگی بہن 100% نہیں ملی ہے, ایک ہی خون ہے, ایک ہی ماں باپ کے جنے ہوئے ہیں, ایک ہی مطلب ماں کے جنے ہوئے ہیں, ایک ہی پیرنٹس ہیں, اور ان میں اتنے 7 بچے گھر کے اندر, 3 بچے گھر کے اندر, سب مختلف, اور آپ کہتے نہیں میاں بیوی ایک, سسرال والے ایک. نہیں ہوتا ایسا, یہ نہیں ہو سکتا ایسا, سوائے آپ کو کمپرومائز کے, برداشت کے, صبر کے, اور جو ہو گیا ہے اس پر اپنے رب کی رضا پر راضی رہ جاؤ. بس جو میرے نصیب میں تھا یہ ہو گیا, اچھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور اس سے اچھا کر دے, برا ہے تو اللہ اچھا کرے اور میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. ورنہ یہ لڑائی جھگڑوں سے تو آپ کے گھر ٹوٹ جائے گا. میری اسلامی بہنوں, ہمت اور صبر سے کام لو, چپ رہنا سیکھو, ساس سسر کی خدمت کرو, ختم. ساس سسر کو چاہیے کہ اس کو بیٹی سے زیادہ پیار دیں. وہ اب غیر کے گھر میں, یعنی ماں باپ کے ہاتھ نہیں ہے, اس کو یہ فیلنگ جلدی آ جائے گی کہ میرے ساس سسر اور میرے گھر والے بیٹی کے ساتھ زیادہ ہے, میرے ساتھ کم ہے. اسپیشلی جب بیٹی سسرال سے آتی ہے نا, تو وہ زیادہ امپورٹنس والی بن جاتی ہے. تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے دن رات میں خدمت کرتی ہوں میری ساس کی, اور جب اس کی بیٹی آتی ہے تو میں 1-2 ٹکے کی نہیں رہتی, اس کی بیٹی سب کچھ ہو جاتی ہے. اس سے اس کے دل میں اپنی نند کا بغض پیدا ہوتا ہے. رہی بات نند و بھابھی کی, یہ بات میں زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بھابھی دیکھے کہ نند ناک سے کھا رہی ہے اور نند دیکھتی ہے کہ بھابھی ناک سے کھا رہی ہے, مہربانی کر کے بولنا نہیں کہ منہ سے کھاتے ہیں, اس کو پتا ہے, اس کو چھوڑ دیں آپ. وہ آپ اس کو بولے گا نا, یہ میں نے آپ کو بہت ایکسٹریم اگزامپل دی ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کی اصلاح برداشت نہیں کرتی اللہ ماشاء اللہ. ایک بات ریلیشن ہے ایسے کہ جو ایک دوسرے کی اصلاح کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, دونوں شادی شدہ ہیں, وہ کچھ سمجھانے میں نہیں ہوا تو تیرا گھر تو دیکھ, اس کو تیرا گھر تو دیکھ, اس کے بچے کو بولو گے تو تیرے بچے تو دیکھ, اس کو تو تیرے بچے تو دیکھ. اب 4 دن آپ کو بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے, 2 دن بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے, 1 آدھ دن عموماً بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے ایک دوسرے کو تو سمجھانے کی, نہ بتانے کی. اصلاح کرنی چاہیے, اصلاح کے راستے بند نہیں کر رہا, سمجھانے کے راستے بند نہیں کر رہا, مگر نیکی کی دعوت کے کچھ اصول ہیں. پتہ ہے کہ فتنہ ہوگا تو وہ نیکی کی دعوت ترک کر دینا افضل ہے, اور آپ کا ظن غالب ہے کہ یہ سمجھ جائے گا اور گناہ چھوڑ دے گا, تو آپ پر واجب ہے کہ اس کو نیکی کی دعوت دیں. ورنہ نیکی کی دعوت حکمت کے ساتھ ہوتی ہے, یاد رکھیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اچھی واض و نصیحت کے ساتھ, تدبیر کے ساتھ. تو یہ میری فائنلی کچھ ریکویسٹ تھی. سوائے اس کے آل ممبرس آف فیملی, میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, نمازیں اپنے گھر میں نافذ کریں, ہر ایک نماز پڑھیں, اپنے گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں کا درس شروع کر دیں. کتاب انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. سوائے مدنی چینل کے کچھ بھی نہ گھر میں چلنے دیں. ایک دوسرے کے حق ادا کریں اور پڑھیں کہ کس کا کیا حق ہے. صبر کریں, برداشت کریں, قفل مدینہ لگائیں, خاموش رہنے کی عادت پیدا کریں, صبر و برداشت پیدا کریں, اللہ کے بارگاہ سے ملنے والے اجر و ثواب پر نظر رکھیں, اپنے سے زیادہ مصیبت والے کا تصور کریں, پریشان والے کا تصور کریں, تو آپ کو سکون اور آپ کو انشاءاللہ راحت نصیب ہوگی, اور تکلیف میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں, اور ایک دوسرے کے کام کو بانٹیں اور کام کو ہلکے کریں. آپ دیکھیے اللہ کی رحمت سے اس انداز پر آپ چلیں, اور غلط اگنور کریں, غلطیاں معاف کریں, جو تجھے محروم کرے اسے عطا کریں, جو آپ کو اس سے توڑ رہا آپ اس سے جوڑیں, جو آپ پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کر دیں. مغفرت, جنت اور راحت
इंशाअल्लाह हमारा मुक़द्दर बनेगी, मेरी दरख्वास्त है। मदनी चैनल के नादरीन, उम्मीद है कि बहुत प्यारे मदनी फूल आपको मिले होंगे। आज का सिलसिला मैं तो समझता हूँ कि बार बार देखने वाला है। हो सके तो अपनी फैमिली को बिठाकर मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज पर ये सिलसिला मौजूद रहेगा, बाद में यूट्यूब पर भी मदनी चैनल के ऑफिशियल पेज पे आप देख सकेंगे। अल्लाह करीम हम सबके घराने को। सवाल का जवाब थोड़ा सा दे दूं 1 मिनट में। औरत सुनती है मगर अमल नहीं करती, ये औरत सुनती है मगर अमल नहीं करती। हो सकता है कि आपकी सुनकर अमल ना करती हो, किसी बेहतर की सुनकर अमल कर ले, तो उसको अमील सुन्नत के इरशादात सुना दे, मदनी मुज़ाकरा दिखा दे, हो सकता है उस पर अमल कर ले। माशाअल्लाह। आपको तो अमल करवाने से मतलब है ना। तो हम पीर साहब को अल्लाह ताला ने बरकत दी है, उनकी ज़बान से बात अल्फाज निकलता है और दिल में उतर जाता है। बाद होगा लफ्ज़ों में इतनी मिठास और लफ्ज़ों में इतनी नरमी और लफ्ज़ों में इतनी लताफत होती है, लतीफ़ होते हैं कि वो हार्ट से हार्ट दिल में भी उतर जाते हैं। तो हो सकता है कि इससे फ़र्क पड़े, क्योंकि जिनकी ज़बान से और जिनके अल्फाजों से लाखों करोड़ों को फ़र्क पड़ ही रहा है, तो इंशाअल्लाह इनमें इनका भी शुमार हो जाएगा। मुफ्ती साहब और निगरान शुरा से ये भी गुजारिश है, मैसेजेस इस तरह के भी हैं कि दुआ कर दें हमारे घरों में सुकून हो जाए, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, प्यार मोहब्बत से रहें, बच्चे फरमा बरदार हो जाएं। अल्लाह आपके घरों में सुकून, प्यार और मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह अपनी नाफरमानी से बचाए। नाफरमानी वाले घरों को, जिसमें अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही होती हैं, उन्हें ये कैसे ख्याल आता है कि हम आपस में दूसरे का फरमा बरदार बन जाएंगे। अपने रब की फरमा बरदारी की तरफ आएँ, अल्लाह आपके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत दाखिल फरमा देगा, ठीक है। और बर्दाश्त करें, हक अदा करें एक दूसरे का। इंशाअल्लाह मदीना मदीना मीठा मक्का मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको हंसता खेलता खुश बाश रखे। और जाते जाते एक मदनी फूल अर्ज कर दूँ, एक दूसरे को मुस्कुराने, जबकि गैर महरम ना हो, एक दूसरे के साथ मुस्कुराने और जज़ाकल्लाह, जज़ाकिल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया कहने की आदत पैदा करें। फिर देखिए कि घर सुकून, प्यार और मोहब्बत से चलता है कि नहीं चलता। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।